اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب قاری ندیم نجفی صاحب. میں حدیث قصہ کے لیے آواز دے رہا ہوں جناب مولانا قمر حسن صاحب سے کہ تشریف لائیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا وقلت له أعوذك بالله أبد من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ نورا كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شممت راية طيبة كانت جد رسول الله صلى الله عليه. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فقال الحسن نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله تدعوني أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة السلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني شممت راية طيبة كانت جد رسول الله صلى الله عليه. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فضل الحسين عليه السلام نائم الكساء. وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختار الله وتدعوني أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معه الحسين تحت الكساء. صل على قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أمين المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشممت راية طيبة كانت أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو معه. ولما آول يتندك نعم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء. وقال السلام عليك من اختار الله تولي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. ودخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاطمة سلام الله عليها ثم قلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا الدرداء والسلام عليك يا رسول الله أتوا لي أن أدخل معكم فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل ويكرك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما أخلق سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء قال له إن الله عز وجل قد يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا وقال علي عليه السلام يا رسول الله يغفرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تعالى فقال النبي والذي بعثني من حق نبي واصطفاني من رسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا وقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا كذلك الشيعة نفاذ وسويد ورب الكعبة قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا وفيه محمود الله فرج الله همه ولا مغفور الله كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا كذلك الشيعة نفاذ وسويد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبك الحسن وأنت المحسن وبك الحسين وأنت قديم الإحسان وبك الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل حضرات اب جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں بس ادب ان سے گزارش ہے فرش مسرت پر تشریف لے آئیں کیونکہ اب آپ حضرات کے روبرو ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ جو کہ اس محفل کو خطاب کرنے جا رہے ہیں آپ تمامی حضرات سے بس ادب گزارش گزار ہوں کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں ایک باواز بلند نعرہ سلوات بارگاہ جناب عبداللہ و بارگاہ جناب ابو طالب علیہ السلام میں پیغمبر اسلام سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد کے لیے ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کرتا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، آج کی اس نورانی شب اور اس نورانی جشن میں آپ کے سامنے اس شب کی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جس ابتدائی آیت کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم نے جہاں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا تعارف بیان فرمایا اور قرآن کی یہ شان بیان فرمائی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہیں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی ایک شرط بھی بیان ہوئی. اور وہ شرط ہدایت یہ ہے کہ یہ قرآن یقیناً ہماری آپ کی ہدایت کے لیے، کائنات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر سوال کا جواب اس قرآن میں موجود ہے، ہر مرض کی دوا اس قرآن میں موجود ہے، ہر بے راہ کے لیے صحیح راہ کی رہنمائی اس قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے، ہر الجھن کا حل اس قرآن میں موجود ہے. لیکن اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے مگر ان کے لیے کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے پاس دولت تقویٰ ہے. دیکھیے، شرط اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے اور تلاوت قرآن بے پناہ اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے، لیکن ہدایت تلاوت کے ذریعے نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور ہمیں ہدایت مل گئی، ہم نے قرآن پڑھا اور ہم کو ہدایت مل گئی، ایسا نہیں ہے. قرآن سے ہدایت کے لیے تلاوت کی شرط نہیں ہے، تقوی کی شرط ہے. ایسا نہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں جتنے فرقے ہیں وہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں اور یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا، یہی والناس پر تمام ہونے والا، یہی 114 سوروں والا، یہی 30 پاروں والا، سب کے سب یہی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو قرآن تو سب کے پاس ایک ہے اور ایک ہی قرآن کی سب تلاوت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک سچائی یہ بھی ہے کہ سب ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، سب کے نکاح کے مسائل ایک نہیں ہیں. حد یہ ہے کہ سب کے طلاق کے معاملات بھی ایک نہیں ہیں. صلوات بھیجے محمد. قرآن ایک ہے مگر عقیدے ایک نہیں ہیں، قرآن ایک ہے مگر نظریے ایک نہیں ہیں، قرآن ایک ہے مگر نماز پڑھنے کا سلیقہ اور روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے. تو مجھے بتائیے، ایک قرآن پڑھنے کے باوجود یہ عقیدوں میں اختلاف کیوں ہے، یہ نظریوں میں اختلاف کیوں ہے؟ تو عزیزوں، جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ملت مسلمہ میں اختلاف ہے وہ تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیں، میں تو شعراء کرام کے لیے مجمع اکٹھا کر رہا ہوں، آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں. تو عزیزان گرامی، تقوی ضروری ہے. اب قرآن نے تقوی کی اہمیت بیان کی اور قرآن لانے والے نے تقوی کی شان بیان کی کہ یا علی حبک تقوی والایمان، کہ علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے، آپ کے عشق کا نام تقوی ہے. تو تقوی کا مطلب ہے عشق علی. اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی شرط نہیں ہے، تقوی کی شرط ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا، مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، تو انسان قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہدایت حاصل نہیں کرے گا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج کی شب آمد سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پیغمبر اسلام کے لیے خود قرآن پڑھنے والوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے انسان تھے. معاذ اللہ ان میں کوئی خاص بات نہ تھی، بس ان کو اللہ نے اس لیے معین کیا تھا کہ ادھر کی آیتیں ادھر پہنچائیں، ادھر کی خبریں ادھر پہنچائیں، ادھر کے احکام ادھر پہنچائیں، اور معاذ اللہ وہ ہم جیسے
بشر تھے، ان میں کوئی خصوصیت نہ تھی اور وہ بشر محض تھے۔ تو جب آپ ان افراد سے جو پیغمبر اسلام کو اپنا جیسا بشر مانتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس آپ کے اس نظریے کی دلیل کیا ہے، تو جب آپ ان سے دلیل مانگیے گا تو وہ آپ کو اپنی کتابوں کی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی قرآن کی آیت سنائیں گے۔ ہمارے یہاں بھائی وہ بھی قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب قرآن میں صاف صاف موجود ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا جیسا بشر ہوں۔ تو جب قرآن میں نبی کے لیے لفظ بشر آیا ہے تو ہم انہیں ما فوق البشر کیسے مانیں؟ بھائی قرآن کی آیت میں نبی کے لیے لفظ بشر آ رہا ہے، تو دیکھیں انہوں نے جو پیغمبر کو اپنا جیسا بشر مانا ہے تو وہ روایت کی بنیاد پر نہیں مانا ہے، آیت کی بنیاد پر مانا ہے، اور یہ آیت کی بنیاد پر نبی کو اپنا جیسا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں تلاوت کی کمی نہیں ہے، تقوی کی کمی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انہوں نے خالی قرآن میں لفظ بشر دیکھا کہ نبی کے لیے بھی لفظ بشر آیا ہے، تو جب ان کے لیے بھی لفظ بشر آیا اور ہمارے لیے بھی لفظ بشر آیا تو معاذ اللہ وہ اور ہم ایک جیسے ہو گئے۔ عزیزوں انہوں نے لفظ کو دیکھا، حقیقت لفظ کو نہیں دیکھا۔ بھائی لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی، لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ لفظ کتاب ایک ہے مگر ہر کتاب ایک نہیں ہے، لفظ مسجد ایک ہے لیکن ساری مسجدیں ایک نہیں ہیں۔ تو ہمارے یہاں لفظ آدمی ایک ہے لیکن لفظ آدمی کے آنے سے ہر آدمی ایک نہیں ہوتا۔ بھائی مومن کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، منافق کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، دیدار کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، بے دین کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، نمازی بھی آدمی کہا جاتا ہے، بے نمازی بھی آدمی کہا جاتا ہے۔ تو کیا آدمی لفظ کی وجہ سے بے دین و دیدار ایک ہو جاتا ہے؟ کیا لفظ آدمی کی وجہ سے مومن و کافر ایک ہو جاتا ہے؟ قانی صاحب لفظ آدمی کی وجہ سے مومن و کافر ایک نہیں ہو سکتے۔ تو جب لفظ آدمی کی وجہ سے مومن و کافر ایک نہیں ہو سکتے تو لفظ بشر کی وجہ سے نبی و وہابی ایک نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک تھوڑی ہو جائے گی کہ صاحب ان کے لیے بھی لفظ بشر آیا اور ہمارے لیے بھی لفظ بشر آیا۔ بھائی ایک لفظ کی وجہ سے حقیقت ایک نہیں ہوتی، اس لیے کہ لفظوں کی بھی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ میں بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے لفظ تواب۔ تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ جب آپ ڈکشنری دیکھیں، لغت دیکھیں تو لغت میں تواب کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرے، اسے کہتے ہیں تواب۔ تو یہ لفظ تواب ہمارے آپ کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے تواب۔ جیسے اللہ قہار و جبار ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، ویسے ہی اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے تواب۔ تو لفظ تواب ایک ہے، لفظ تواب اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور لفظ تواب ہمارے لیے بھی آتا ہے، مگر جب ہمیں تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، لیکن جب اللہ کے لیے لفظ تواب آئے تو مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہو جائے گی کہ صاحب قرآن میں نبی کو بھی بشر کہا گیا ہے اور ہم کو بھی بشر کہا گیا ہے، تو جس قرآن میں نبی کے لیے لفظ بشر آیا ہے اور ہمیں بھی بشر کہا گیا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے ہم کو بھی سمیع کہا ہے۔ سمیع کا مطلب سننے والا، ہم کو بھی بصیر کہا ہے، بصیر کا مطلب دیکھنے والا۔ سورہ دہر میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ اسے آزمایا جائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس انسان کو سمیع بنایا اور ہم نے اس انسان کو بصیر بنایا۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا اور بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اب جس قرآن میں اللہ نے انسان کو سمیع کہا ہے، انسان کو بصیر کہا ہے، اسی میں اس نے اپنے کو بھی کہا ہوا سمیع البصیر، کہ وہ بھی سننے والا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ تو بھائی قرآن میں لفظ سمیع اللہ کے لیے بھی آیا،
ہمارے لیے بھی آیا، لفظ بصیر اللہ کے لیے بھی آیا، ہمارے لیے بھی آیا، تو کیا لفظوں کی وجہ سے وہ ہمارا جیسا ہو گیا یا ہم اس کے جیسے ہو گئے؟ بھائی جواب دیا جائے گا توبہ کیجئے، اس کی سماعت اور ہے، ہماری سماعت اور ہے، اس کی بصارت اور ہے، ہماری بصارت اور ہے، تو آپ بھی توبہ کیجئے، آپ کی بشریت اور ہے، نبی کی بشریت، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں دیکھیں شب جمعہ بھی ہے آج، تو دو مسرتیں ہیں، بلکہ تین مسرتیں، 2 ولادتیں اور شب جمعہ، صلوات بھیجے محمد والے۔ تو سنیے عزیزان گرامی، بھائی لفظ کے ایک ہونے سے کہ صاحب نبی کے لیے لفظ بشر آیا، ارے جیسے ہماری سماعت اور ہے، اللہ کی سماعت اور ہے، ہماری سماعت اعلی سماعت یعنی کان کی محتاج ہے، اللہ کی سماعت اعلی سماعت کی محتاج نہیں ہے، ہماری بصارت آنکھوں کی محتاج ہے، اللہ کی بصارت آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، ویسے ہی بشریت، ہماری بشریت اور ہے اور نبی کی بشریت اور ہے۔ بھائی ہمیں بشریت کے لیے، پیکر بشریت کے لیے ضرورتیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں؟ ہمیں ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک ماں باپ نہ ہوں ہم بشر نہیں بن سکتے، جب تک شکم مادر نہ ملے ہم بشر نہیں بن سکتے، جب تک ہم شکم مادر میں 9 مہینے کی مدت نہ گزاریں ہم بشر نہیں بن سکتے۔ تو ہمیں بشر ہونے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، ہمیں بشر ہونے کے لیے انتقال نطفہ کی ضرورت ہے، ہمیں بشر ہونے کے لیے شکم مادر کی ضرورت ہے، ہمیں بشر ہونے کے لیے کم سے کم 9 مہینے کی مدت کی ضرورت ہے۔ مگر بتائیے جناب آدم کے ماں باپ کا نام کیا تھا؟ کیا سنایا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی جناب آدم کے والدین کا نام کیا تھا؟ جناب آدم کتنے دن شکم مادر میں رہے؟ کیا صاحب توبہ کیجئے، نہ جناب آدم کے کوئی ماں ہے، نہ جناب آدم کے کوئی باپ ہے، نہ جناب آدم کے لیے 9 مہینے کی مدت ہے، نہ جناب آدم کے لیے شکم مادر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہا بھائی وہ امر سے بنے ہیں، معلوم ہے جو خلق سے بنے ہوں وہ اور ہیں، جو امر سے بنے ہوں وہ اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی ہمارا جسم بھی اور ہوتا ہے، نبیوں کا جسم بھی اور ہوتا ہے۔ ہمارا جسم کیا ہے کہ شکم مادر میں 9 مہینے کی مدت میں ہمارا جسم وجود میں آتا ہے، مگر جناب آدم کے جسم کے لیے اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو نے اس کا انکار کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی نبیوں کا جسم بھی الگ ہوتا ہے، ہمارا جسم الگ ہے، نبیوں کا جسم الگ ہے۔ ہمارا جسم اگر آگ میں جائے تو جل بھن کے راکھ ہو جائے، جناب ابراہیم کا جسم آگ میں جائے تو آگ گلزار بن جائے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا جسم اگر 2 گھنٹے پانی میں ڈوب جائے تو ہماری کھال ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ بھئی ہمارا جسم اگر پانی میں ڈوب جائے تو کھال ہڈیوں سے الگ ہو جائے، مگر جناب یونس شکم ماہی میں جائیں تو 40 دن بعد بھی باسلامت باہر آئیں۔ ارے ہمارا جسم مجبور ہوتا ہے، جہاں لٹا دیجئے وہاں لیٹ جائے گا، جس کی گود میں دے دیجئے اس کی گود میں چلا جائے گا، جہاں سلا دیجئے وہاں سو جائے گا۔ مگر جناب موسیٰ کا جسم فرعون نے گود میں لینا چاہا، اور جناب موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، اور تماچا مار کے بتایا کہ نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ بھائی نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا، معصوم کا جسم گناہگار کی گود میں نہیں جاتا، مگر دشمن ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی جناب موسیٰ کے بھائی ہمارا جسم مجبور ہے، مگر جناب موسیٰ کا جسم فرعون نے گود میں لینا چاہا اور جناب موسیٰ نے تماچا مارا۔ یہ دلیل ہے کہ معصوم کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ اچھا شریعت کہتی ہے 2 گواہیاں پیش کرو، 2 دلیلیں لے کے آؤ، تو دونوں گواہیاں موجود ہیں، آپ متوجہ ہو گئے۔ پہلی گواہی موسیٰ سے ملی جنہوں نے فرعون کے تماچا مارا، اور دوسری گواہی میرے مولا سے ملی جنہوں نے ابو جہل کے تماچا مارا۔ توجہ رکھیے گا،
موسیٰ نے فرعون کے تماچا مار کے پہلی گواہی دی، میرے مولا نے ابو جہل کے تماچا مار کے دوسری گواہی دی۔ جو سن جناب موسیٰ کا تھا وہی تماچا مارتے وقت سن میرے مولا کا تھا۔ بھائی دونوں کا سن ایک تھا، تماچا مارنے کا طریقہ ایک تھا، تماچا مارنے کا سلیقہ ایک تھا، جہاں تماچے پڑے وہ علاقہ ایک تھا۔ بھائی سلیقہ ایک، طریقہ ایک، علاقہ ایک، تو فرق بھی ایک رہا۔ موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا تھا، وقتی اثر ہوا، علی ید اللہ ہیں، دائمی اثر ہوا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ تھوڑا سا آگے جگہ ہے، آ جائیں تشریف لے آئیں۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بلند صلوات۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں جسم بھی الگ ہوتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا نبیوں کا جسم اور ہے، معصوموں کا جسم اور ہے، ہمارا جسم اور ہے۔ ہمارا جسم آگ میں جائے تو جل بھن کے راکھ ہو جائے، ان کا جسم آتش نمرود میں جائے تو آگ گلزار ہو جائے، ہمارا جسم پانی میں ڈوب جائے تو کھال ہڈی سے الگ ہو جائے، ان کا جسم بطن ماہی میں جائے تو صحیح سلامت باہر آئے۔ ارے ہمارا جسم جس کمرے میں پیدا ہوا نجس ہو جاتا ہے، علی کا جسم 13 رجب کو جس کعبے میں آئے تو کعبہ پاک ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تشریف لے آئے، بھی منقبت خانی ہوگی، پھر قصیدہ خانی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو جسم بھی الگ ہے، نبیوں کا جسم اور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں جن کا نام ہے علامہ محدث دہلوی، ان کی مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ۔ تو وہ انہوں نے مدارج النبوہ میں پیغمبر اسلام کی سیرت و صورت کا بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے جسے باب کہتے ہیں، اور اس میں پیغمبر اسلام کے جسم کی خصوصیتیں لکھی کہ پیغمبر اسلام کی جسمانی خصوصیتیں اور جسمانی فضائل کیا کیا تھے۔ وہ لکھتے ہیں پیغمبر اسلام کے جسم کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ سب کے جسم میں سایہ تھا، تو پیغمبر کے جسم میں سایہ نہیں تھا۔ یہ تو 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر کے جسم میں اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ ایک تو نور کے سایہ نہیں ہوتا، اور دوسرے اللہ نے پیغمبر کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ سایہ اندھیرے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کو نبی کا ساتھ چھوڑنے والا پسند ہی نہیں ہے، چاہے سایہ ہو چاہے صحابی ہو۔ صلوات بھیجے محمد۔ ماشاء اللہ۔ سنیں حضرات گرامی آپ کہ جسم کی فضیلتیں، جسم کی صفتیں، یہ بھی وہی ہو رہا ہے جو یہ کر رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ارے آگے آگے آپ لوگ آگے آ جاؤ، آ جاؤ۔ سنیں حضرات گرامی، بہت زیادہ نہیں زحمت ہے۔ تو محدث دہلوی نام یاد رکھیے گا، یہ بہت معتبر نام مانا جاتا ہے علماء اہل سنت میں، جیسے ہمارے علماء علامہ مجلسی اور شیخ صدوق اور شیخ مفید، ویسے جب آپ ان کی یہاں بات کیجئے تو وہ کہیں گے صاحب محدث دہلوی صاحب کتاب میں دکھائیے۔ تو اس میں مدارج النبوت میں لکھا ہے انہوں نے کہ پیغمبر کے جسم کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ سب کے سایہ تھا، اور پیغمبر کے جسم میں سایہ نہیں تھا۔ دوسرے خصوصیت یہ تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ سب کو جمہائیاں آتی تھیں، لیکن کبھی کسی نے پیغمبر کو جمہائیاں لیتے نہیں دیکھا، کسی نے پیغمبر اسلام کو کبھی جمہائیاں لیتے نہیں دیکھا، جیسے شب ہجرت کے علاوہ کسی نے مولا علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ویسے ہی پیغمبر اسلام کو وہ لکھتے ہیں کسی نے کبھی جمہائیاں لیتے نہیں دیکھا۔ بھائی جمہائیاں مجھے بھی آتی ہیں، آپ کو بھی آتی ہیں، ابھی میں ایک بہت ہی بوجھل سی تقریر کروں تو سب جمہائیاں لینے لگیں گے۔ یہ جمہائیاں آتی کیوں ہیں؟
جب ذہن تھک جاتا ہے، جب دماغ پر تکان کا اثر ہوتا ہے تو جمہائیاں آتی ہیں۔ بھائی جمہائی کا سبب یہ ہے کہ جب دماغ پر تکان کا اثر ہوگا تو جمہائی آئے گی۔ وہ لکھتے پیغمبر کو کبھی جمہائیاں نہیں آتی تھیں، اس کا مطلب پیغمبر کے دماغ پر تکان کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ ارے کہاں مر گیا تہمت ہذیان لگانے والا؟ جس کے دماغ پر تکان کا اثر نہیں ہوتا اس کے دماغ پر بخار کا اثر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل بے شمار۔ تو سنیں حضرات گرامی، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ پیغمبر کو کبھی جمائیاں نہیں آتی تھی۔ دوسرے مکھی کبھی پیغمبر اسلام کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی تھی۔ مکھیاں آتی تھیں پیغمبر کے گھر میں، بہت سی آئیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مکھیوں کی بھی قسمیں۔ تو حضرات گرامی، مکھی کبھی جسم پیغمبر پر نہیں بیٹھتی تھی۔ بھائی مکھی کو معلوم تھا کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو حضرات گرامی وہ لکھتے ہیں ایک صفت یہ تھی، بھائی اسی کو سنانا مقصود ہے، کہ پیغمبر اسلام کے جسم کی ایک فضیلت یہ تھی کہ یوں پیغمبر کا جو جسم مبارک تھا، جو قد کاٹھی تھی، وہ ایک نارمل ہائٹ کہلاتی ہے، جو درمیانہ قد کہلاتا ہے، یعنی 6 فٹ، جو عرب کا درمیانہ قد ہے 6 اور 7 فٹ کے بیچ میں ایک جو درمیانہ قد تھا پیغمبر اسلام کا، اتنا ہی قد تھا۔ نہ پیغمبر اسلام بہت طویل القامت تھے اور نہ معاذ اللہ پستہ قد تھے۔ وہ لکھتے ہیں یوں پیغمبر اسلام کا قد و قامت بہت بلند نہیں تھا، ایک درمیانہ قد تھا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کے جسم کو یہ فضیلت دی تھی کہ اگر کبھی کوئی طویل القامت پیغمبر کے پہلو میں آگے کھڑا ہوتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ نبی سے بلند نظر آئے، تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے جسم کو یہ معجزہ دیا تھا کہ یا تو آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا یا نبی کا قد بڑھ جاتا تھا۔ کسی کا قد نبی کے قد سے بلند نظر نہیں آیا، کسی کی قامت نبی کی قامت سے بلند نظر نہیں آئی۔ وہ لکھتے پیغمبر جب بیٹھتے بھی تھے تو پورے مجمع میں سب سے بلند و بالا نظر آتے تھے، جب لوگوں کے درمیان جاتے تھے سب سے بلند و بالا نظر آتے تھے۔ کہ پیغمبر کا قد ہمیشہ بلند رہتا تھا۔ اللہ نے انتظام کیا کہ کسی کا کاندھا نبی کے کاندھے سے بلند نہ ہونے پائے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا، یہ انتظام کیا کہ کسی کا کاندھا نبی کے کاندھے سے بلند نہ ہو، اسی کی مرضی ہے کہ علی کبھی کاندھے پر بلند ہو جائے، کبھی نبی کے ہاتھوں پر بلند ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سنیے حضرات گرامی، 10 منٹ کے اندر گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نبی کا کاندھا اور نبی کا قد سب سے بلند نظر آتا ہے، مگر یہ الگ بات ہے کبھی مولا علی نبی کے کاندھے پہ بلند ہیں، کبھی مولا علی نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نام کی بڑی اہمیت ہے، نام کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی ہے علل الشرائع، اس میں ناموں کی تشریح کی ہے کہ اللہ نے پیغمبران کا اپنے نبیوں کے جو نام منتخب کیے، ان ناموں کا سبب کیا تھا۔ دیکھیں ہم آپ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو عقیدتاً نام رکھتے ہیں، محبتاً نام رکھتے ہیں۔ ہمیں مولا عباس سے محبت ہے، ہم نے اپنے بچے کا نام مولا عباس کے نام پر رکھ دیا۔ ہمیں مولا علی سے عقیدت ہے، ہم نے اپنے بچے کا نام مولا علی کے نام پہ رکھ دیا۔ ہمیں جناب سیدہ سے عقیدت ہے، ہم نے اپنی بچی کا نام شہزادی عالمیان کے نام پر رکھ دیا۔ تو ہم جب نام رکھتے ہیں تو عقیدت میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی کو کوئی نام عطا کرتا ہے تو عقیدتاً عطا نہیں کرتا ہے، حقیقتاً عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے تو میں عرض کروں گا بھائی۔ وہ لکھتے ہیں اللہ نے جناب آدم کا نام آدم اس لیے رکھا کہ انہیں عدیم الارض سے بنایا۔ عدیم الارض کہتے ہیں زمین کی کھال، زمین کا چمڑا۔ فرمایا نوح کا نام نوح اس لیے رکھا کہ وہ نوحے پڑھتے رہتے تھے۔ جناب ادریس کا نام ادریس اس لیے رکھا کہ وہ توحید کا درس دیتے تھے۔
تو اللہ نے جس کا بھی نام رکھا وہ عقیدتاً نام نہیں رکھا، حقیقتاً نام رکھا. اب جس اللہ نے آدم کا نام آدم رکھا اسی اللہ نے مولا علی کا نام علی رکھا ہے. توجہ فرمائیے گا، اسی اللہ نے مولا علی کا نام علی رکھا ہے. اور جسے اردو میں بلند کہتے ہیں اسی کو عربی میں علی کہتے ہیں. علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، علی کا مطلب ہوتا ہے بلند رہنے والا. اب سمجھ میں آیا، اگر صحابی کا قد نبی کے قد سے بلند ہو جاتا تو یہ نبی کی توہین تھی، اور اگر علی بلند نہ ہوتے تو یہ نام رکھنے والے کی توہین تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کرام بھی تشریف لا رہے ہیں اور گفتگو بھی تمام ہونے کو. ایک صلوات پڑھے محمد. دیکھیں تقریر میں مقطع ہوتا تو نہیں، مگر شعراء سمجھ جاتے ہیں کہ اب مقطع آنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد. آئیے بھائی جناب سنیے گا. بھائی علی کا مطلب ہوتا ہے بلند. بھائی کسی کا قد، کسی کا کاندھا نبی کا کاندھے سے بلند نہیں ہے، اور مولا علی نبی کے کاندھے بلند ہیں. بشکنی کا موقع آیا تو مولا علی نبی کے کاندھے کے زینے پہ نظر آئے. اور روایت ہے بڑی مستند جو شیعہ و غیر شیعہ سب نے لکھی ہے کہ جب مولا علی نبی کے کاندھے پہ بلند ہوئے تو نبی نے مسکرا کے پوچھا، اے علی آپ ہمارے کاندھے پہ اپنے کو کتنا بلند پا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا، یا نبی اللہ اتنا بلند ہوں کہ چاہوں تو ہاتھ بڑھا لوں اور ستاروں کو چھو لوں. سنیے گا کہ میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے ستاروں کو چھو لوں. اور اس کے بعد مولا علی نے بشکنی کی اور نبی کے کاندھے سے زمین کعبہ پائے تو نبی مسکرائے کہ یا علی ابھی اتنے بلند تھے کہ ستاروں کو چھو سکتے تھے، اتنی بلندی سے زمین پہ آئے تو آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ سنیے گا آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ تو مولا علی مسکرائے کہ یا نبی اللہ چوٹ کیسے آتی؟ ارے اٹھانے والے آپ تھے، اتارنے والے جبریل تھے. بھائی چاہے یہاں سمجھئے چاہے گھر جا کے سمجھئے کہ اٹھانے والے آپ تھے، اتارنے والے جبرائیل تھے، اتارنے والے جبرائیل تھے، اتارنے والے جبرائیل تھے. ارے جبرائیل دو ہی چیزیں لے کے اترے ہیں، یا تو قلب نبی پر قرآن اتارا ہے یا دوش نبی سے علی کو اتارا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا، آغاز میں نے کہا تھا کہ سمجھنے کے لیے تقوی یعنی مولا علی کی محبت ضروری ہے. آج پیغمبر اسلام کی سیرت بیان ہوتی ہے، پیغمبر اسلام کی شان بیان ہوتی ہے، لیکن صحیح سیرت تبھی بیان ہو سکتی ہے جب آل محمد علیہ السلام کے سہارے سے بیان ہو. اسی لیے اللہ نے انتظام کیا کہ کل کا دن جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں آئے، جس دن رسالت کا آخری سورج آیا ہے، اسی دن امامت کا چھٹا آفتاب بھی چمکا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تاکہ سورج کی حقیقت کو سورج ہی سمجھا سکتا ہے، آفتاب رسالت کی شان کو آفتاب امامت ہی سمجھا سکتا ہے. بس آخری بات 2-4 منٹ میں گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں. بھائی پیغمبر اسلام کے سلسلے میں معراج کے لیے بحث ہے، خود مسلمانوں میں بحث ہے کہ صاحب پیغمبر کو جو معراج ہوئی تھی تو وہ جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، روحانی معراج ہوئی تھی. ان کا جسم نہیں گیا تھا، ان کی روح گئی تھی. آپ کو معلوم ہے جتنے پیغمبر اسلام پر اعتراضات اور جتنے بدعقیدگی کے معاملات پیغمبر اسلام کی شان میں نظر آتے ہیں وہ سب ایک ہی سبب سے، اور اس سبب کا نام ہے انحراف دامن امامت. یہ مسئلہ کب سے ابھرا ہے آپ کو معلوم ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق کے زمانے میں یہودیوں کا ایک وفد خلیفہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر کو معراج ہوئی تھی. تو کہاں ہوئی تھی؟ تو کہا اگر یہ بتائیے ان کا جسم گیا تھا تو جب جسم آسمانوں سے گزرا تو یہ آسمانوں کی چادریں پھٹی کیسے اور بھی آسمان جڑے کیسے؟
تو یہودیوں نے کہا اگر جسم گیا تھا تو اس وقت تک ان کا تصور یہ تھا کہ یہ آسمان جیسے کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کی چادر کی طرح کے ہیں، تو اگر جسم گیا تھا تو آسمان کی چادر پھٹی کیسے اور جڑی کیسے؟ تو اب جو لوگ زمین کی باتیں نہیں جانتے تھے وہ آسمان کی باتیں کیا بتائیں؟ سننے والوں کا دماغ پھٹنے لگا. انہوں نے کہا کہ کل آج کی رات گزر جائے ہم کل بتائیں گے. ابھی پوری رات اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی کہ آخر ان کو کیا جواب دیا جائے. تو پھر یہ طے ہوا کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ پیغمبر کا جسم گیا ہی نہیں تھا، وہ تو پیغمبر کی روح گئی تھی، لہٰذا جب روح گئی تو نہ آسمان کے پھٹنے کا سوال ہے نہ آسمان کے جڑنے کا سوال ہے. جب یہ جواب دیا گیا تو یہودیوں نے کہا کہ تمہارے نبی سے بہتر ہمارا نبی موسیٰ ہے، اس لیے کہ وہ کوہ طور پر جسم سمیت جاتے تھے، اور تمہارے نبی کو جسم سمیت معاذ اللہ معراج نہیں ہوئی. یہ کہہ کے وہ چلے تھے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق. سنیے گا گفتگو تمام اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ اور جا کے یہودیوں کو روکو، دیکھو ابھی وہ راستے میں ہوں گے اور وہ گھوڑوں پر جا رہے ہوں گے، انہیں روکو اور ان سے پوچھو کہ اعتراض کیا ہے. تو کہیں گے کہ اگر پیغمبر اسلام جسم سمیت معراج پر گئے تو آسمان پھٹا کیسے، وہ آسمان جڑا کیسے؟ تو تم لوگ ان سے کہنا کہ تم جو یہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہو اور سامنے سے ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، تو یہ ہوا کی چادر پھٹ کیسے رہی ہے اور پیچھے سے ہوا کی چادر جڑ کیسے رہی ہے؟ جب اس سے بھی نہ مانے تو ان سے کہنا کہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں تو پانی کی چادر پھٹتی کیسے ہے، پانی کی چادر جڑتی کیسے ہے؟ اب جو امام کے صحابی گئے اور یہودیوں سے سوال کیا، انہوں نے اعتراض کیا اور امام کا جواب انہوں نے ان تک پہنچایا کہ بھائی جیسے ہوا آگے سے پھٹتی ہے اور پیچھے سے جڑ جاتی ہے، جیسے پانی آگے سے الگ ہوتا ہے پیچھے سے مل جاتا ہے، ویسے ہی آسمان بھی کپڑے کی چادر نہیں ہے، وہ ہوا کی مثال ہے، پانی کی مثال ہے. جیسے ہی یہودیوں نے سنا وہ گھوڑے سے اترے اور صحابی امام کا ہاتھ پکڑ کے کہا تمہیں تمہارے نبی کی قسم ہے، یہ بتاؤ جو تم ہمیں سمجھا رہے ہو یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ جو تم ہمیں بتا رہے ہو تمہیں کس نے سکھا کے بھیجا ہے؟ صحابی امام مسکرائے کہ بھئی میرے دہن سے نکلا ہے میرا ہی جواب ہوگا کہ خدا کی قسم ہمیں تورات کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ سورج آسمان میں چمک رہا ہے، ویسے ہی یہ یقین ہے کہ نبی کی معراج کی یہ دلیل امام برحق کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. ارے افسوس کی بات ہے یہودی تورات پڑھ کے سمجھ گئے، تم قرآن پڑھ کے نہ سمجھ گئے. صلوات بھیجے حمد نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. گفتگو کو تمام کیا جائے اور دعا کی جائے کہ آج آمد ہے، آج شب آمد ہے حضرت خاتم النبیین صاحب طٰہٰ و یاسین نبی مشرقین جد الحسن والحسین اور آمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. پالنے والے تجھے صادقین کا واسطہ، تجھے آفتاب رسالت و آفتاب امامت کا واسطہ، اس نورانی شام کو آباد کرنے والے تمام مومنین جنہوں نے اس میں گزشتہ برس بھی شرکت کی تھی اور امسال بھی اس کو اس شان و بان کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو. پالنے والے پیغمبر اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام افراد کو جو یہاں پر تشریف فرمائیں اور جس گھر میں پیغمبر اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے، نظریں دی جا رہی ہیں، انہیں امام حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ ملے. اور پیغمبر اسلام و ائمہ اہل بیت و اہل بیت اطہار کے تمام دشمنوں کے اوپر عذاب شدید نازل فرما. اہل بیت کے تمام چاہنے والے کو اس دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما. اور سب سے بڑی دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو. اور ایک خاص گزارش یہ ہے کہ اب باقاعدہ قصیدہ خوانی کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ اگر گلے ملیں گے تو شعراء کو گلا ہوگا، لہذا آپ بیٹھے رہیے گا تاکہ محفل باقاعدہ شروع ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں آئیے آئیے آیا بھائی، آئیے اوپر آئیے، شکیل بھائی
اور مبارک ہو رہی بڑے یہ کیا ہوگا اوپر بیٹھے آپ کو بتائیں آپ لوگ بیٹھیے لگا دیے حضرات السلام علیکم. محفل کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. خوبصورت تقریر، ایک عمدہ تقریر سے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب نے آپ تمامی مومنین کے قلب کو منور فرمایا. حضرات، ہمارے یہاں جب بھی کوئی جشن ہوتا ہے تو مدحت اہل بیت کے گلدستے میں کچھ ننھی ننھی کلیاں بھی ہوا کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کبھی ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور محفلوں میں جایا کرتے تھے. آج کی محفل کا آغاز میں کچھ ننھے ننھے بچوں سے کرنا چاہتا ہوں. اس سے قبل ایک مطلع، ایک شعر، ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. کہ جشن صادق منانے آیا ہوں، جشن صادق منانے آیا ہوں، اپنی قسمت بنانے آیا ہوں، اپنی قسمت بنانے آیا ہوں. ایک شعر اور آپ تمامی حضرات کو سماعت کروں کہ جشن صادق منانے آیا ہوں، اپنی قسمت بنانے آیا ہوں. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص ندیم بھائی دیکھیں گے کہ جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا، جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا، اس کا پتلا جلانے کہ جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا اس کا پتلا جلانے آیا ہوں. انہی چار مصروں کے زیر سائے اب میں ایک ننھا مداح اہل بیت جناب اہن عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. کیجئے
یوں ادا عرض رسالت کیجیے، اہل احمد سے محبت کیجیے. دیکھیے پھر پرچم عباس کو، دیکھیے پھر پرچم عباس کو، پہلے نظروں کی طہارت کیجیے. نئے سلوات. جو آل محمد کا طرفدار نہیں ہے، جو آل محمد کا طرفدار نہیں ہے، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. کرب بلا اس کے لیے خلد سے بہتر ہے، کرب بلا اس کے لیے خلد سے بہتر، جو دولت دنیا کا طلبگار نہیں ہے. حقین میں وائف کو ہے کس بات کا خطرہ، حقین میں وائف کو ہے کس بات کا خطرہ، ممبر کی خطابت ہے کوئی دار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نئے سلوات. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے، ان کا کرم ہے مجھ پہ خدا کی رحمت ہے. جس کے دل میں شیر خدا کی الفت ہے، اس کا کوثر اور اسی کی جنت ہے. عشق علی میں رونا اپنی عادت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رونا بدعت ہے. ہم سے کہنا بعد میں پہلے ان سے تم، غار میں جا کر گئے دو رونا بدعت ہے. سانپ سے ڈر کے بھاگنے والے کیا جانے، آل نبی کے غم میں کتنی لذت ہے. پہلے مہندی آ کے ان سے پوچھیں گے، غرب جگہ پر جن دونوں کی تربت ہے. 3 دروں کی بات کرو تو ہٹ جاؤ، 3 دروں پر ہر مومن کی لعنت ہے. ہم طوفا سے یوں ٹکرایا کرتے ہیں، ساتھ ہمارے ناد علی کی طاقت ہے. پھول سمجھ کر شولوں پر ہم چلتے ہیں، آنکھ پر ماتم کرنا اپنی عادت ہے. نئے سلوات. ابھی آپ حضرات کے روبرو تھے جناب آئل عباس صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھے اچھے شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب قمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تشریف لائیں. ایک بار بلند نعرہ سلوات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. درود بھیجیں محمد. نہ کسی لشکر نوار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی لشکر نوار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے. کربلا یا نہیں اس لیے مکار یزید، کربلا یا نہیں اس لیے مکار یزید، اسے تو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے، اسے تو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے. کہ مختار کو قید میں اس لیے رکھتا ہے زیاد، کہ مختار کو اس لیے قید میں رکھتا ہے زیاد، اس کو ساری دنیا کے عزادار سے ڈر لگتا ہے، اس کو ساری دنیا کے عزادار سے ڈر لگتا ہے. کہ خون ڈونیٹ کرنا تو بس ایک بہانہ ہے جناب، خون ڈونیٹ کرنا تو بس ایک بہانہ ہے جناب. سچ تو یہ ہے انہیں تلوار سے ڈر لگتا ہے، سچ تو یہ ہے انہیں تلوار سے ڈر لگتا ہے. سچ تو یہ نہ کسی لشکر نوار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی لشکر نوار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے. کربلا آیا نہیں اس لیے مکار یزید، کربلا آیا نہیں اس لیے مکار یزید، اس کو تو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے، اس کو تو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے. کہ مختار کو اس لیے قید میں رکھتا ہے زیاد، کہ مختار کو اس لیے قید میں رکھتا ہے زیاد، اس کو پوری دنیا کے عزادار سے ڈر لگتا ہے، اس کو پوری دنیا کے عزادار سے ڈر لگتا ہے. کہ خون ڈونیٹ کرنا تو بس ایک بہانہ ہے جناب، کہ خون ڈونیٹ کرنا تو بس ایک بہانہ ہے جناب. سچ تو یہ ہے انہیں تلوار سے ڈر لگتا ہے، سچ تو یہ ہے انہیں تلوار سے ڈر لگتا ہے.
नारा हैदरी, हैदरी। न किसी लश्कर नवार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला आया नहीं इसलिए मक्कार यजीद, करबला आया नहीं इसलिए मक्कार यजीद, इसे तो अब्बास अलमदार से डर लगता है। कि किसी की तशनलबी की एहसास लगती है, किसी की तशनलबी की एहसास लगती है, कसम खुदा की हर एक मौजूदाश लगती है नाम हजरत अब्बास की अजब तासीर, है नाम हजरत अब्बास की अजब तासीर। ये नाम सुन के तो पानी को प्यास लगती है, ये नाम सुन के तो पानी को प्यास लगती है। कि ये अलम पाक रिसालत का समर लगता है, ये अलम पाक रिसालत का समर लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। ये अलम पाक रिसालत का समर लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। तेरी अजमत में ज़माने को बताऊं कैसे, तेरी अजमत में ज़माने को बताऊं कैसे। बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्न अली पर, कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्न अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। कि कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्न अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हैं हजरत अब्बास के चाहने वाले, हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करते, हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करते। नाए सलवात। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामनो अक्लो शहूर छूट गया। कि अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामनो अक्लो शहूर छूट गया। किसी की नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। कि जब तक जीऊं हुसैन की मजलिस बपा करूं, जब तक जीऊं हुसैन की मजलिस बपा करूं, जब तक जीऊं हुसैन की मजलिस बपा करूं। आंसू बहाऊं अज़र रिसालत अता करूं, आंसू बहाऊं अज़र रिसालत अता करूं। ले जा रहा हूँ खाक शिफा साथ इसलिए, ले जा रहा हूँ खाक शिफा साथ इसलिए, जन्नत में भी ज़ियारत करबो बला करूं, जन्नत में भी जाके ज़ियारत करबो बला करूं। नाए सलवात। या अली कह के लिखा हजरत अब्बास का नाम, या अली कह के लिखा हजरत अब्बास का नाम। खुद कलम झूम उठा लिख के वफादार का नाम, खुद कलम झूम उठा लिख के वफादार का नाम। मैंने तो उसे स्याही से लिखा था, लेकिन मैंने तो उसे स्याही से लिखा था, लेकिन खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम, खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। कि दो ही वो चीज़ें हैं जो मरीजों को शिफा देती हैं, कि दो ही वो चीज़ें हैं जो मरीजों को शिफा देती हैं। एक तो खाक शिफा, दूसरा है अब्बास का नाम, एक तो खाक शिफा, दूसरा है अब्बास का नाम। नाए सलवात। अभी आप हज़रात के रूबरू थे जनाब कंबर साहब, बहुत अच्छे अच्छे शेर आप तमामी हज़रात के समातों के हवाले कर रहे थे। अब मैं उस बच्चे को आवाज़ देना चाहता हूँ जो कि जनाब मरहूम बशार साहब के चश्मो चराग़, एक अच्छा तरन्नुम, बेहतरीन शेर इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात की समातों के हवाले करेंगे। मैं गुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बावज़ बुलंद नारे सलवात। आप सभी हज़रात को मेरा सलाम। चंद अशार आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। पूछ मत रोज़े अब्बास से क्या ले आए, पूछ मत रोज़े अब्बास से क्या ले आए।
میں دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ کہ پوچھ کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، میں دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے۔ خوش ہونٹوں پر زباں پھیر کے بولے جو اصغر، خوش ہونٹوں پر زباں پھیر کر جو بولے اصغر، ہرملا دیکھ ہم تیری قضا لے آئے، ہرملا دیکھ ہم تیری قضا لے آئے۔ تبرہ عزت و توقیر تبرک جنت، تبرہ عزت و توقیر جنت، مجلس شاہ سے جو ملا ہم وہ لے آئے، مجلس شاہ سے جو ملا ہم وہ لے آئے۔ جنت میں قدم رکھتے ہی ہم نے یہ اعلان کیا، جنت میں قدم رکھتے ہی ہم نے یہ اعلان کیا، عرش کے لیے ہم فرش عزا لے آئے، عرش کے لیے ہم فرش عزا لے آئے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ اور کر لیا ساجد اخلاق کو عزا سے منسوب، اور کر لیا ساجد اخلاق کو عزا سے منسوب، جانمازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے، جانمازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ بغیر حب جو علی نماز پڑھتے ہیں، بغیر حب علی جو نماز پڑھتے ہیں، خدا رسول کے فرمان سے وہ لڑتے ہیں، خدا رسول کے فرمان سے وہ لڑتے ہیں۔ نبی کی یوم ولادت ہے اور جشن صادق، نبی کی یوم ولادت ہے اور جشن صادق، ہر آنے والوں پہ ہم سلام اور درود بھیجتے ہیں، ہر آنے والے اور سلام پہ ہم درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ ہمارے خیبر و ناروں میں ایسا ہے یہ نعرہ، ہمارے خیبر و ناروں میں جو ایسا ہے یہ نعرہ، کہ جس کے سنتے ہی دشمن کا دم اکھڑتا ہے، کہ جس کے سنتے دشمن کا دم اکھڑتا ہے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ کہ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ارے ہمیں تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہمیں تو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو نے بھی کری میرے آقا کی برائی، اور جو نے بھی کری میرے آقا کی برائی، ارے اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ بھائی ہم سے نہ پوچھئے صاحب کردار ہے عمر، بھائی ہم سے نہ کہیے صاحب کردار ہے عمر، ہم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مکار ہے عمر، ہم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مکار ہے عمر، حق مار بتائے گا بیکار ہے عمر، جان جاتی ہے میدان سے بھاگنے کی سپیڈ تو دیکھیے، جان جاتی ہے میدان سے بھاگنے کی سپیڈ تو دیکھیے، ارے گھوڑے بھی ہار جائیں گے وہ رفتار ہے عمر، گھوڑے بھی ہار جائیں گے وہ رفتار ہے عمر، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ دل میں نبی کی یاد نے جو ڈیرا لگا دیا، دل میں نبی کی یاد نے جو ڈیرا لگا دیا، سارے غموں سے آپ نے مجھ کو چھڑا دیا،
سارے غموں سے آپ نے مجھ کو چھڑا دیا. قربان جاؤں یا نبی آپ کے مجال پر, قربان جاؤں یا نبی آپ کے مجال پر. توجہ دیے گا. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا دیا, سارے غموں سے آپ نے مجھ کو چھڑا دیا. قربان جاؤں یا نبی آپ کے جمال پر. ارے آپ نے تو پتھر کو بھی کلمہ پڑھا دیا, ارے آپ نے تو پتھر کو بھی کلمہ پڑھا دیا. صلوات بھیجیں محمد. کہ مفتی بنے, حافظ بنے, عالم بنے, امام. کہ مفتی بنے, حافظ بنے, عالم بنے, امام. تم کو رسول پاک نے اتنا سکھا دیا, تم کو رسول پاک نے اتنا سکھا دیا. کیسے چکاؤ گے اپنے احسان محمد, کیسے چکاؤ گے اپنے احسان محمد. جس نے سکھایا تم نے اس کو ہی جاہل بتا دیا, جس نے سکھایا تم نے اس کو ہی جاہل بتا دیا. صلوات بھیجیں محمد والے. نبی کا نام لکھتی ہیں جو انگلیاں میری, نبی کا نام لکھتی ہیں جو انگلیاں میری. اس کو دیکھ کے چمک اٹھتی ہیں آنکھوں کی پتلیاں میری, اس کو چمک اٹھتی ہیں آنکھوں کی پتلیاں میری. تو خواب میں چوما تھا ایک روضہ رسول کا, تو خواب میں چوما تھا ایک روضہ رسول کا. مہک رہی ہیں ابھی تک ہتھیلیاں میری, مہک رہی ہیں ابھی تک ہتھیلیاں میری. صلوات دے رہا ہوں. نبی کے پسینے سے پھول بنتا ہے, نبی کے پسینے سے پھول بنتا ہے. علی کے نقش قدم پہ اصول بنتا ہے, علی کے نقش قدم پہ اصول بنتا ہے. علی کے بچوں کی کیا شان کا کیا کہنا, علی کے بچوں کی شان کا کیا کہنا. علی کے بچوں کی سواری رسول بنتا ہے, علی کے بچوں کی سواری رسول بنتا ہے. صلوات دے رحمت. ابھی آپ تمامی حضرات کے سامنے بہت اچھے اچھے اشعار جناب صادق صلی اللہ علیہ صاحب پیش فرما رہے تھے. اب میں میری لسٹ میں جو ایک کمسن مداح اہل بیت و آخری مداح اہل بیت اس وقت ہے, میری مراد ہے جناب سبحان علی صاحب سے. مولانا قمر حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ, ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. آپ تمامی اعضاء سے گزارش ہے ذرا سے آگے آ جائیں, آگے آ جائیے آپ, کیونکہ ہم سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں. روزے ازل سے دل میں میرے حب علی ہے, روزے ازل سے دل میں میرے حب علی ہے. سینے پہ میرے لکھی ہوئی ناد علی ہے, سینے پہ میرے لکھی ہوئی ناد علی ہے. روکے گا بھلا کون مجھے خلد بنی سے, روکے گا بھلا کون مجھے خلد بنی سے. جنت کا دو سردار حسین ابن ہے, جنت کا دو سردار حسین ابن علی ہے. وہ آ گئے تو آ گئی جنت کی بلائیں, وہ آ گئے تو آ گئی جنت کی بلائیں. میں کی ہوئی ہر ایک مدینی, میں کی ہوئی ہر ایک میں کی ہوئی ہر ایک میں کی ہوئی ہر ایک مدینے کی گلی ہے, میں کی ہوئی ہر ایک مدینے کی گلی ہے. ہے جعفر صادق کی بھی اس شب میں ولادت, ہے جعفر صادق کی بھی اس شب میں ولادت. تصویر امامت جو نبوت سے ملی ہے, تصویر امامت جو نبوت سے ملی ہے. لے لیا قبضے میں عباس نے حیدر کی طرح, لے لیا قبضے میں عباس نے حیدر کی طرح. در کوفہ نظر آیا در خیبر کی طرح, در کوفہ نظر آیا در خیبر کی طرح. نہر پر حضرت عباس نظر آتے ہیں, نہر پر حضرت عباس نظر آتے ہیں. جیسے کوثر پہ علی ساکھ یہ کوثر کی طرح, جیسے کوثر پہ علی ساکھ یہ کوثر کی طرح. حضرات اب یہاں پہ اطفال کا سلسلہ ختم ہوا.
باقاعدہ محفل کا آغاز ہوتا ہے. ایک باوزِ بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. حضرات ہمارے ناظم مقاصدہ بس اب سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہوں گے. ایک مطلع ایک شعر، جو ننھے بچوں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے اشعار پیش کیے، ان کے لیے ایک مطلع ایک شعر پیش کرنا بطور خاص سماعت کریں گے. ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. کہ جو ناد علی ورد کرتے نہیں ہیں، جو ناد علی ورد کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں. جو ناد علی ورد کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، سفینے کبھی وہ بھرتے نہیں ہیں، ابھرتے نہیں ہیں. اور یہ ننھے بچے کیا ہیں بطور خاص سماعت کریں گے کہ یہ ہیں فاطمہ کی دعاؤں کے موتی. بطور خاص یہ ہیں فاطمہ کی دعاؤں کے موتی، دعاؤں کے موتی. کبھی ٹوٹ کر یہ بکھرتے نہیں ہیں، بکھرتے نہیں ہیں. یہ ہے فاطمہ کی دعاؤں کے موتی، دعاؤں کے موتی. کبھی ٹوٹ کر یہ بکھرتے نہیں ہیں، بکھرتے نہیں ہیں. انہی چاروں مصروں کے زیر سائے خوبصورت آواز، خوبصورت ترنم گزار ہوں جناب ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ایک باوزِ بلند نعرہ صلوات. حضرات میں گزار ہوں آپ تمامی حضرات سے، جو حضرات باہر دسترخوان سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں. ایک باوزِ بلند نعرہ صلوات. حضرات شب ولادت رسالت مآب و امام صادق علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں. اولاً ایک قطع بارگاہ ممدوح میں اور ایک قطع اذان کے حوالے سے جو مسجد میں محفل ہو رہی ہے، اس کے بعد نعت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ایک کا ہے نام جعفر صادق، ایک کا ہے نام جعفر صادق، دوسرا احمد اور محمد ہے. ایک کا ہے نام جعفر صادق، دوسرا احمد اور محمد ہے. کیوں نہ دگنی خوشی ہو دل کو میرے، کیوں نہ دگنی خوشی ہو دل کو میرے، آج دو صادقوں کی آمد. ایک کا ہے نام جعفر صادق، دوسرا احمد اور محمد ہے. ایک کا ہے نام جعفر صادق، دوسرا احمد اور محمد ہے. کیوں نہ دگنی خوشی ہو دل کو میرے، آج دو صادقوں کی آمد ہے، آج دو صادقوں کی آمد ہے. کہہ کے بخن مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں. کہہ کے بخن مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں. خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دے. خم بوذر سے، خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں،
آج تک وہ اذان دیتے ہیں، جو بھی ذکر علی نہیں کرتے ان سے ہم دوستی نہیں کرتے، جو بھی ذکر علی نہیں کرتے ان سے ہم دوستی نہیں کرتے، بادشاہوں کی بھی گدائے علی بھول کے نوکری نہیں کرتے، جو بھی ذکر علی نہیں کرتے ان سے ہم دوستی نہیں کرتے، جو بھی ذکر علی نہیں کرتے ان سے ہم دوستی نہیں کرتے، بادشاہوں کی بھی گدائے علی بھول کے نوکری نہیں کرتے، بھول کے نوکری نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں سر۔ نعت رسول پاک کا ایک مطلع چنا شعر ملاحظہ فرمائیں شکیل بھائی۔ ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے۔ شیخ مدہ فرمائے وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ سارے لوگ نبی کے گھر آنے والے، وہ سارے لوگ نبی، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ سارے لوگ نبی کے گھر آنے والے ہیں، وہ سارے لوگ نبی کے گھر آنے والے۔ یہ شیخ مزہ فرمائیں۔ اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے۔ کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے ہیں، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے۔ یہ شعر آپ تمام حضرات کے لیے خصوصاً اہل محلہ کے لیے عباس صاحب ملاحظہ فرمائیں۔ سجا رہا ہوں میں گھر میں رسول کی محفل، سجا رہا ہوں میں گھر میں رسول کی محفل، سجا رہا ہوں میں گھر میں رسول کی محفل، ملک فلک سے میرے گھر میں آنے والا، سجا رہا ہوں میں گھر میں رسول کی محفل، سجا رہا ہوں میں گھر میں رسول کی محفل، ملک فلک سے میرے گھر میں آنے والے ہیں، ملک فلک سے میرے گھر میں آنے والے۔ بھی شعر بطور خاص تمامی مولائی کے نعت بار ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل،
ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے۔ بشعر بطور خاص تمامی شعراء ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے۔ عباس صاحب ملاحظہ فرمائیں، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے۔ نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے۔ نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، جو لوگ صدقہ و صلوات پڑھیں حضرات صلی اللہ محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے۔ نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں۔ یہ بھی شمدہ فرمائیں، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں، نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں، نصیب کیوں نہ ہو عزت
ندیم پھر ہم کو نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ندیم بھائی پڑھیے اور پڑھیے تھوڑا تو اور پڑھیے بہت اچھا ماشاءاللہ ایک نعرہ حیدری اور مولانا ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ایک صلوات پڑھیں حضرات حضرات رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو بلا فصل مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں صلی اللہ علیہ محمد حکم ہے جناب پپو صاحب کا اور دیگر مومنین کا تو ایک مطلع چند اشعار بارگاہ مولا کائنات علیحدہ فرمائیں ایک صلوات پڑھیں حضرات اور علی کی جو مدح ثنا کر رہا ہوں علی کی جو مدح ثنا کر رہا ہوں علی کی جو مدح ثنا کر رہا ہوں میں مادر کے حق میں دعا میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں قدم بڑھ رہے ہیں میرے سوئے محفل قدم بڑھ رہے ہیں میرے سوئے محفل سفر یام میں راج کا کر رہا ہوں سفر یام میں راج کا کر رہا ہوں شیر مدح فرمائے تمامی مولائیوں کے نظر ہے عشق علی قرض میرے لہو پر عشق علی قرض میرے لہو پر میں قرض محبت ادا کر رہا ہوں میں قرض محبت ادا کر رہا شیر مدح فرمائے سونو صاحب علی دشمنی چھوڑ دے یہ بتا کر علی دشمنی چھوڑ دے یہ بتا کر میں باعث تیرا فائدہ کر رہا میں باعث تیرا فائدہ کر رہا ہوں خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو خطا جانتا ہے جو ذکر علی کو تو میں جان کر یہ خطا کرا میں جان کر یہ خطا ایک صلوات پڑھیں حضرات اللہم صلی اللہ علیہ محمد غیر ملعنت تو میں جان کر
یہ قطع کر رہا. یہ بھی شعر مزہ فرمائے تمام شعراء بھائی. نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت, نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت, میں سونے کو ثابت کھڑا کراں. نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت, میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں, میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں. ٹھہر تو ذرا اے علی کے مخالف, ٹھہر تو ذرا اے علی کے مخالف, ابھی میں تیرا فیصلہ کر رہا ہوں, ابھی میں تیرا فیصلہ, ابھی میں تیرا فیصلہ کر رہا ہوں. کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر, کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر, ادا دل سے شکر خدا کرا, ادا دل سے شکر خدا, کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر, ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں, ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں. علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں, میں مادر کے حق میں دعا. بہت اچھے اچھے شعر آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہے تھے. جناب ندیم نجفی صاحب, حضرات نظامت کے فرائض انجام دینے تھے جناب گلریز نقی صاحب کو, مگر وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں. میرے طرف سے کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے ہوں گے. اب میں بنا کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں جناب نایاب صاحب شکیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرے حیدری, نعرہ تلوار. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. سب سے پہلے تو اس جشن کی مبارکباد آپ لوگوں کو پیش کرتے ہیں, اور ساقی نامہ کا ایک قطع اولاً حاضر ہے جناب آغا سروش صاحب کا, تو سماعت فرمائیے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. گر کھینچنا ہو نقش کوئی کامیاب کھینچ, گر کھینچنا ہو نقش کوئی کامیاب کھینچ,
فقیر تو کیا دیکھتا ہے ہاتھ بڑا آفتاب ہے. صلوات بھیجیے پر محمد جناب رضوان عرفی صاحب کی ایک نعت حاضر کر رہے ہیں، اس کا ایک مطلع اور چند شعر. خالی سمندروں کا بھی کاسا نہیں گیا، خالی سمندروں کا بھی کاسا نہیں گیا، کوثر پہ جو بھی آ گیا پیاسا نہیں گیا، کوثر پہ جو بھی آ گیا پیاسا نہیں گیا. اس در کو چھوڑ کر کوئی تارا نہیں گیا، اس در کو چھوڑ کر کوئی تارا نہیں گیا، جو آ گیا فلک پا دوبارہ نہیں گیا، جو آ گیا فلک پا دوبارہ نہیں گیا. ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی، ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی، پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا، پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا. جب تک وہ ماہتاب رہا میرے خواب میں، جب تک وہ ماہتاب رہا میرے خواب میں، پلکوں سے دور کوئی ستارہ نہیں گیا، پلکوں سے دور کوئی ستارہ نہیں گیا. اب تک ہے میری ذات میں اس کی نشانیاں، اب تک ہے میری ذات میں اس کی نشانیاں، پتھر سے کوئی نقش کبھی پا نہیں گیا، پتھر سے کوئی نقش کبھی پا نہیں گیا. صدیاں ہوئی تمام ستارے بدل گئے، صدیاں ہوئی تمام ستارے بدل
تک اس کا زمانہ نہیں گیا، لیکن ابھی تک اس کا زمانہ نہیں گیا۔ اللہ رے اس کی گرد کفے پاکی نکہتیں، اللہ رے اس کی گرد کفے پاکی نکہتیں، اتنا کسی بھی پھول سے مہکا نہیں گیا، اتنا کسی بھی پھول سے مہکا نہیں گیا۔ اور فی اسے نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر، اور فی اسے نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر، اس کا کبھی خیالوں سے چہرہ نہیں گیا، اس کا کبھی خیالوں سے چہرہ نہیں گیا۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ جناب سعید شہیدی صاحب کلام کی فرمائش امام بھائی نے کی ہے، تو سماعت فرمائیے۔ اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر، ایک مطلع اور ایک شعر ہی حاضر نکالنا پڑے گا۔ علی کا نام، علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے، علی کی راہ کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں، مگر ذرا سنسری خلل میں رہتا ہے۔ جناب سعید شہیدی صاحب کی منقبت سماعت فرمائیے۔ میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا۔ آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا، آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا، دیکھیے
یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا میری بالی پہ جب آیا مولا میرا نزا کی مشکلیں ساری آسان ہوئیں میری بالی پہ جب آیا مولا میرا نزا کی مشکلیں ساری آسان ہوئیں سر کو رکھ کر قدم پر یہ میں نے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا ہو زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں ہو زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے آپ کی مدح کا یہ ملا ہے صلہ یا علی یا علی یا علی یا علی سب کی بگڑی بنائے کون مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا علی علی وہی مولا ہمارا علی علی کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے نہیں جن کو گوارا علی علی نہیں جن کو گوارا علی علی پرور یہی ہے وظیفہ میرا جب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے آپ کی مدح کا یہ ملا ہے صلہ یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا یہ شعر بھی خاص تھوڑے سماعت ہونے جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا کل کفاہ اللتا انما لا فتح جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا قل کفاہ اللتا انما لا فتح مسکرا کر جواباً یہ میں نے کہا
या अली या अली या अली या अली बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफा हल्लता इन्नमा ला फता। जब ये पूछा गया इसका मतलब है क्या, कुल कफा हल्लता इन्नमा ला फता। मुस्कुरा कर जवाबन ये मैंने कहा, या अली या अली या अली या अली बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। आप क्या हैं हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही। आप क्या हैं हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही। मुस्तफा को भी मुश्किल में कहना पड़ा, या अली या अली या अली या अली बंदा बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। आप क्या हैं हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही। आप क्या हैं हकीकत है क्या आपकी, खुद मशीयत कभी है इशारा यही। मुस्तफा को भी मुश्किल में कहना पड़ा, या अली या अली या अली या अली बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। आप माने न माने हकीकत है ये, खुद असर पेशवाई को आ जाएगा। देखिए कह के एक बार बाद अज़ दुआ, या अली या अली या अली या अली बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। मेरी बाली पर जब आया मौला मेरा, नज़ा की मुश्किलें सारी आसान हुई। मेरी बाली पर जब आया मौला मेरा, नज़ा की मुश्किलें सारी आसान हुई। सर को रख कर कदम पर ये मैंने कहा, या अली या अली या अली या अली बंदा परवर यही है वजीफा मेरा। अब ये शेर खास तौर से समाज में देखिए। विरद करने लगा मैं जो नादे अली, भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। विरद करने लगा मैं जो नादे अली, भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। वो भी कहने लगे मैं भी कहने लगा, या अली या अली या अली या अली बंदा परवर यही है वजीफा।
بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، ورد کرنے لگا میں جو ناد علی، بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا، ورد کرنے لگا میں جو ناد علی، بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا، وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی۔ مقطع خاص طور سمجھ خاص طور مصرع ثانی دیکھیے گا۔ آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا۔ بہت خوب ماشاءاللہ، یہی آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا۔ آپ کیا ہیں حقیقت ہے کیا آپ کی، خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی، آپ کیا ہیں حقیقت ہے کیا آپ کی، خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی، مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا، یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور بہت خوب ماشاءاللہ۔ محترم جناب نایاب و شکیل صاحب باقاعدہ منقبت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اب میں بالخصوص ان مومنین سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو اپنی اپنی نشست کو چھوڑ کر کسی ضروریات سے باہر جا رہے ہیں، میں ان تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم یہ بالکل خلا ہو گیا ہے، اور یہ محفل آپ حضرات جانتے ہیں کہ باقاعدہ لائیو ہو رہی ہے، جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اور شہر اعضاء شہر لکھنؤ ایک ادب کا گہوارہ ہے۔ میں ان تمام مومنین سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو نظر مولا سے فارغ ہو چکے ہیں وہ برائے کرم فرش محفل پر تشریف نہیں آئیں۔ ہماری فہرست میں بہت نایاب گوہر آج کی شب میں ہے، جو یکے بعد دیگر بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آپ حضرات محظوظ ہو رہے ہیں۔ آئیے حضرات، میں پھر گزارش کروں گا جو مومنین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں برائے کرم اگر اندر آ جائیں، ادھر آپ حضرت آ جائیں تو تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، جو مومنین باقاعدہ آپ حضرات اچھی طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جو شعراء کرام کا حق ہے وہ حق آپ داد و تحسین کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ ایک مل جل کر باواز بلند نعرے صلوات بھیج دیں محمد۔
برائے کرم آپ حضرات تھوڑا سا اندر آ جائیں، یہ مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ محفل کا تقدس ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی نشست اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ جو ماحول ہمارے شکیل بھائی اور نایاب بھائی چھوڑ کے گئے ہیں، اس ماحول کو میں کوشش کروں گا کہ وہ ماحول باقی رہے، قائم رہے۔ آئیے حضرات، میں ایک اپنی فہرست کا بڑا عظیم نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے آپ حضرات۔ جناب امیر کا ذکر ہو رہا تھا، ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ نہیں حضرات، جو حق ہے شاعری کا وہ ادا کریے، تاکہ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لے کے شاعر آپ کے حوالے کر دوں کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ اب شعر آپ کے حوالے، ابھی آپ نے شہر اعضا شہر لکھنؤ میں ایک منظر دیکھا ہوگا 5 دن پہلے، کہ جنہوں اپنا ہوش بھی نہیں تھا، وہ منظر کشی میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ متوجہ، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام۔ جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام۔ باغ فدق کی، عزیزان بھائی شعر سن لیے گا کہ باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام۔ یہ چاند، یہ سے بہت نایاب شعر پڑھنے جا رہا ہوں لیکن آسان زبان سے۔ اب آپ ملاحظہ فرما لیں کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ اس محفل کا حق نہیں ادا ہوگا اگر اس محفل میں اس مسجد کے حوالے سے ذکر نہ کیا جائے۔ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام۔ 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام۔ اور مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام۔ میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں، شاعر اہل بیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، جو شاعر ہندوستان کی وادی میں اپنا نام اور اپنی شاعری کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب جناح ظفر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی برادر عزیز شکیل بھائی اور نایاب بھائی نے بہت اچھا کلام سنایا۔ ایک مطلع ایک شعر مولا علی کے حوالے سے ابھی آپ نے ایک شعر کے لیے بہت سنیے گا بطور خاص۔ دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا،
خاص سنیے گا. دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا، کاسا جہاں پہ بھرتا ہے ہر ایک فقیر کا. دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا. قبر کی منزل بطور خاص سنیے. تربت میں اٹھ کے جیسے کہا میں نے یا حسین، تربت میں اٹھ کے جیسے کہا میں نے یا حسین، ماتم کو ہاتھ اٹھ گیا منکر نکیر کا. دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا. تھوڑا سا سہارا دیں. جو حضرات باہر تشریف فرمائے اگر نظر مولا سے فارغ ہو گئے ہوں تو برائے کرم فرش محفل میں تشریف لائیں اور تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں. ایک دو ممدوح کے حوالے سے یہ محفل ہے، چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. ایک نئے رخ سے ایک ردیف ہے. شان بھائی سنیے گا. مطلع حاضر کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیں مل کے حضرات. مصطفیٰ اور مرتضیٰ سنیے گا نعت کے نئے رخ سے چند اشعار. مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک نور کے پیکر ہیں دو. مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک نور کے پیکر ہیں دو. ایک ہی میں ہے میں وحدت مگر ساغر ہیں دو. ایک ہی. اب سنیے گا بطور خاص. ابھی مولانا صاحب نے تقریر میں بیان کیا. بطور خاص سنیے گا. ایک ہی میں ہے میں وحدت مگر ساغر ہیں دو. گامزن سوئے مدینہ کوئی بستر پر بھی ہے. گامزن سوئے مدینہ کوئی بستر پر بھی ہے. ایسا لگتا ہے شب ہجرت کے پیغمبر ہیں دو. ایسا لگتا ہے شب ہجرت کے پیغمبر ہیں دو. گامزن سوئے مدینہ. اور ایک صلوات ہے مجھے حضرات. یا علی اللہم صلی اللہ. گامزن سوئے مدینہ کوئی بستر پر بھی ہے. ایسا لگتا ہے شب ہجرت کے پیغمبر ہیں دو. شعر بطور خاص اگر پہنچ گیا انشاءاللہ یاد رہے گا. عرش پر محو تکلم اور بظاہر محو خواب. عرش پر محو تکلم اور بظاہر
پھر محو خواب واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر دو واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر ہے دو بہت ہی اچھی شاعری سنتے ہیں بطور خاص واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر ہے دو اب یہ شعر بطور خاص سنیے گا مولا علی کی شان میں واقعہ معراج کا ہے ایک اور منظر ہے دو امن میں بے کس کا ساتھی جنگ میں شیروں کا شیر امن میں بے کس کا ساتھی جنگ میں شیروں کا شیر ذات ہے در ایک ہے کردار کے تیور ہیں دو ذات ہے در ایک ہے کردار کے تیور ہیں دو ایک سلوات بھیجیں مل کے حضرات ایک شہزادی کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک منقبت کے چند اشعار اس کے بعد زحمت تمام سنیے رضا بھائی مطلع حاضر کر رہا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں سنیے گا بطور خاص ایک ایک مصرے پر پوری توجہ چاہتا ہوں فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں ردیف دیکھیے بطور خاص سنیے فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں اپنی شاعری کی کا میں سب سے قیمتی شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں بطور خاص سنیے گا کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں آسیہ ہوں مریم و حوا ہوں سارا ہاجرہ انشاءاللہ یہ شعر یاد کرتے ہوئے جائیں گے بطور خاص سنیے گا آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں طاہرہ تو آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں ابھی شعر بطور خاص یہ بھی ایک فکر ہے سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ
फातिमा। किनको मिला है, पूरी तवज्जो चाहता हूं हजरात। जिनको किस्मत से मिला रूमाल तेरा फातिमा, जिनको किस्मत से मिला रूमाल तेरा फातिमा, एक हुर है एक आंसू तीसरा कोई नहीं, एक हुर है एक आंसू। जिनको किस्मत से मिला रूमाल तेरा फातिमा, जिनको किस्मत से मिला रूमाल तेरा फातिमा, एक हुर है एक आंसू तीसरा कोई नहीं। एक अकीदे का शेर अगर पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। बतौर खास सुनिएगा। एक हुर है, आजमी भाई ये शेर सुनिए बतौर खास। तुम ये कह देना हमारे साथ है नादे अली, तुम ये कह देना हमारे साथ है नादे अली, तुम ये कह देना हमारे साथ है नादे अली, जब जमाना तुमसे कह दे जा तेरा कोई। तुम ये कह देना हमारे साथ है नादे अली, जब जमाना तुमसे कह दे जा तेरा कोई नहीं। अब इस मनक़बत से एक शेर और पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मनक़बत की चंद अशार ज़हमत तमाम। बतौर ख़ास ये भी शेर सुनिएगा, अगर सच्चाई हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मजलिसे शैका है सन 61 से जारी सिलसिला, मजलिसे शैका है सन 61 से जारी सिलसिला, इब्तिदा सज्जाद व ज़ैनब इंतहा कोई नहीं, इब्तिदा सज्जाद व ज़ैनब इंतहा कोई नहीं। नारा हैदरी। दो तीन शेर और समाज फरमा लें बतौर खास। एक नया कलाम है, बिल्कुल अभी कहीं पढ़ा भी नहीं, पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। एक और सवाल भेजें हजरात। गदाए खाने इमरान होगा, सुनिएगा बतौर खास। गदाए खाने इमरान होगा, हकीकत में वही इंसान होगा, हकीकत में वही इंसान होगा। जश्न के हवाले से दो शेर बतौर खास सुनिए। जो महफिल में शरीक इंसान होगा, जो महफिल में शरीक इंसान होगा, अबू तालिब
तालिब का वो मेहमान होगा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अबू तालिब का वो मेहमान होगा, ये बेशक जश्न आलीशान होगा। जकी भाई, ये बेशक जश्न आलीशान होगा, इधर बूजर उधर सलमान होगा, इधर बूजर उधर या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बेशक जश्न आलीशान होगा, इधर बूजर उधर सलमान होगा। मदद कुरान से लेनी पड़ेगी, जब इनकी मदह का उन्वान होगा, जब इनकी मदह का उन्वान होगा। सिर्फ 3 शेर और समाप्त फरमा लें, पूरी मनक़बत नहीं पढ़ना है। वेलाए मुर्तज़ा की दे गवाही, सुनिएगा तकी भाई। वेलाए मुर्तज़ा की दे गवाही, मुकम्मल तब तेरा ईमान होगा, मुकम्मल तब तेरा ईमान होगा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। विलाए मुर्तज़ा की दे गवाही, मुकम्मल तब तेरा ईमान होगा। मुनाफिक सुन के मर जाएंगे जिसको, गदीरे खुम में वो ऐलान होगा, गदीरे खुम में वो ऐलान होगा। बतौर खास अब यहाँ से सिर्फ 3 शेर तमहीद के हो चुके। बतौर खास, मुकम्मल तब तेरा ईमान होगा, मुकम्मल तब तेरा ईमान। असली भाई सुनिएगा। तवल्ले का है गर इज़हार वाजिब, तवल्ले का है गर इज़हार वाजिब, तबर्रा भी सरे मैदान होगा। या बेशुमार 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 मैदान होगा। एक शेर अलग से हो गया है। सरे करबो बला तड़पेगा दरिया, जकी भाई ये शेर सुनिए। सरे करबो बला तड़पेगा दरिया, मगर प्यासों को इत्मीनान होगा,
मगर प्यासों को इत्मीनान होगा। इधर होगी अबू तालिब की बातें, इधर होगी अबू तालिब की बातें, उधर रुसवा अबू सुफियान होगा। मोहतरम जनाब जना ज़फ़राबादी साहब बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। बग़ैर किसी तमहीद के मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब अज़ादार अज़मी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और एक मतला 2-3 शेर, उसके बाद नात के एक मतला 2-3 शेर। मतला बहुत सादा सा है, मुलाजा किएगा। परचम खुला हुआ है न नजरें चुराइए, परचम खुला हुआ है न नजरें चुराइए, क्यों धूप में झुलसते हैं साए में आइए, क्यों धूप में झुलसते हैं साए में आइए, और बिदअत जो कह रहे हैं हुसैन को, बिदअत जो कह रहे हैं अज़ाए हुसैन को, मुख्तार के हवाले उन्हें करके आइए, मुख्तार के हवाले। और शेर मुलाजा किएगा भैया, जैसे मिल जाए राह में जो सखीफाइयों की भीड़, मिल जाए राह में जो सखीफाइयों की भीड़, बेखौफ हो के खुद को गदीरी बताइए, आखिरी 2 शेर मुलाजा किएगा जल्दी जल्दी। ओ हुक्म गदीर है जो खिलाफे गदीर हो, हुक्म गदीर है जो खिलाफे गदीर हो, हारिस की याद में उसे जिंदा जलाइए, हारिस की याद में उसे। और ये आखिरी शेर मुलादा किएगा, करबो बला है आईना अकबर के हुस्न का, करबो बला है आईना अकबर के हुस्न का, किसने कहा है मिस्र के बाजार जाइए, किसने कहा है मिस्र के, करबो बला है आईना अकबर के हुस्न का, किसने कहा है मिस्र के बाजार जाइए, किसने कहा है मिस्र के बाजार जाइए। एक नारे सलवात और आखिरी कथा मुलादा कर लिए बस। चले बिदअत की जितनी आंधियां भी, चरागे गम की लो भारी
رہے گی، اور منافق حلق تک زمزم بھی پی لے، مگر فطرت میں مکاری رہے۔ محترم جناب عزادار اعظمی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، آپ حضرات یقیناً شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں، اور جو شعراء کرام کا حق ہے وہ بھی آپ حضرات داد و تحسین کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ ابھی زمزم کا ذکر ہوا، غدیر کے حوالے سے ذکر ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ فریضہ ہے کہ جشن رسول ہو اور غدیر کے اگر اشعار نہ پڑھے جائیں تو یہ جشن مکمل ہی نہیں ہے۔ آئیے حضرات، مسئلہ پیش کرتا ہوں، اور بڑا نازک سا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات، مجھے معلوم ہے کہ یہ خواص کا مجمع ہے، جو مومنین بیٹھے ہیں یہ خواص کا مجمع ہے، شاعری سنی جا رہی ہے۔ سماعت فرما لیں کہ متاع زندگی یوں بھی بنی ہے عید غدیر۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے کہ متاع زندگی یوں بھی بنی ہے عید غدیر، ہمارے خون کے اندر بسی ہے عید غدیر۔ متاع زندگی یوں بھی بنی ہے عید غدیر، ہمارے خون کے اندر بسی ہے عید غدیر، ہمارے خون کے اندر بسی ہے عید غدیر، ہر ایک خوشی سے مقدم خوشی ہے عید غدیر، ہر ایک خوشی سے مقدم خوشی ہے عید غدیر، منافقوں کو ہمیشہ کھلی ہے عید غدیر، منافقوں کو ہمیشہ کھلی ہے عید غدیر۔ اب شعر آپ کے حوالے، منافقوں کو ہمیشہ کھلی ہے عید غدیر، پھنسا ہوا ہے سقیفہ کے گھپ اندھیروں میں۔ شعر آپ کے حوالے کہ پھنسا ہوا ہے سقیفہ کے گھپ اندھیروں میں، نصیب میں نہیں جس کے لکھی ہے عید غدیر۔ پھنسا ہوا ہے سقیفہ کے گھپ اندھیروں میں، نصیب میں نہیں جس کے لکھی ہے عید غدیر۔ ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں، ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں، مولائیوں کی شمی بھائی مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں، کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا، کچھ حاجیوں کا، اب اچھا شعر جو ہے وہ آسانی سے ہی پڑھتا ہوں کہ کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا، کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں، کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا، کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا، کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں، کیا دوپہر میں برف زکی بھائی کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں، دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، دین خدا کو شان بھائی دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند۔ یہ شعر اب آپ یہاں نہ سمجھیں گے تو پھر کہاں سمجھیں گے کہ دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں، دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جو محتاج تعارف نہیں ہیں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب رضا صفی پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش۔ ملاحظہ فرمایا، ممدوح سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا کہ جو ذکر نبی اپنے میں ہے نور سمیٹے، جو ذکر نبی اپنے میں ہے نور سمیٹے، سورج میں بھی ہرگز یہ اجالا نہ ملے گا، سورج میں بھی ہرگز یہ اجالا نہ ملے گا، کیا ڈھونڈ کے لائے گا کوئی مثل محمد، ارے ڈھونڈے سے محمد کا تو سایہ نہ ملے گا، کیا ڈھونڈ کے لائے گا کوئی مثل محمد، ڈھونڈے سے محمد کا تو سایہ نہ ملے گا، ڈھونڈے سے محمد کا تو سایہ نہ ملے گا۔ یہ 4 مصرے یہ بھی ملاحظہ فرمانے کہ اے جان نبی وارث محبوب الہی،
ہر ایک شرف تجھ کو ملا جعفر صادق. قرآن نے کھولی ہے زباں تیرے ہی گھر میں, اسلام تیرے در سے چلا جعفر صادق. قرآن نے کھولی ہے زباں تیرے ہی گھر میں, اسلام تیرے در سے چلا جعفر صادق. اور ملاحظہ فرمائیں کہ بتا دو جا کے یہ مسند نشین لوگوں سے, بتا دو جا کے یہ مسند نشین لوگوں سے, ہم اپنے فن کی تجارت کیا نہیں کرتے, ہم اپنے فن کی تجارت کیا نہیں کرتے, ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے فقیر زادوں کی مدحت کیا نہیں کرتے, ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے فقیر زادوں کی مدحت کیا نہیں کرتے, ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے فقیر زادوں کی مدحت کیا نہیں کرتے. اور ملاحظہ فرمائیں کہ بیچارہ مسلمان پریشان بہت ہے, بیچارہ مسلمان پریشان بہت ہے, پھر بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن بہت ہے, پھر بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن بہت ہے. حیدر کی عداوت میں جہنم ہی ملے گا, اے عقل کے اندھے تیرا نقصان بہت ہے. حیدر کی عداوت میں جہنم ہی ملے گا, اے عقل کے اندھے تیرا نقصان بہت ہے, اے عقل کے اندھے تیرا نقصان بہت ہے. یہ بھی اے عقل کے اندھے تیرا نقصان بہت ہے. یہاں سے مطلب دو شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کا قول ہے جھوٹوں کی پیروی نہ کرو, نبی کا قول ہے جھوٹوں کی پیروی نہ کرو, علی کے بغض میں برباد زندگی نہ کرو, علی کے ذکر علی کے بغض میں برباد زندگی نہ کرو. نبی اور آل نبی سے جو بغض رکھتا ہے یہ مشورہ ہے میرا, اس سے بات بھی نہ کرو, یہ مشورہ ہے میرا, اس سے بات بھی نہ کرو. اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو, لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو. اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو, لیکن اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو, لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو, ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو. کہ کیا سمجھتے ہو, بس یہ ایک مطلب ایک شعر آخری ملاحظہ فرما لیں کہ کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, کیا سمجھتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, بس ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے. کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے. کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے. دوسری کرب و بلا اب ہو نہیں سکتی یزید, کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے. حضرات مومنین, محترم جناب رضا صفی پوری صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اگر زحمت نہ ہو آپ حضرات کو, جو باہر ہیں وہ اندر چلے آئیں اور جو پیچھے ہیں وہ برائے کرم آگے چلے آئیں. اب یہ مسجد میں اگر نماز جو ہے وہ فرادہ کی نیت سے پڑھی جائے تو بہتر نہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم باجماعت شریک ہو جائیں. یہ نماز عشق اہل بیت ہو رہی ہے, اس میں ضروری ہے کہ آپ حضرات بلا فاصلہ ہو کر بیٹھیں. محترم جناب رضا صفی پوری صاحب, اے عقل کے اندھے تیرا نقصان بہت ہے, بہت نایاب شعر ہیں محترم جناب سلطان سرور لکھنوی صاحب کے, تو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اسے سماعت فرما لیں اس زمین میں کہ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے, دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے, پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. دنیا, آپ کو سب کو بولنا پڑے گا بھائیوں کہ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے, پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے, اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے, بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے, بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. اب آپ کا اختیار ہے, چاہے جیسے سنیے گا کہ اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے, بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو, کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو, کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے.
कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो, कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है, कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है, आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे, आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे, पढ़ती रहे दुनिया अभी कुरान बहुत है, आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे, पढ़ती रहे दुनिया अभी कुरान बहुत है। ज़फ़र धूप ही धूप रहती थी घर में, अलम जब सजाया तो साए हुए हैं। मोहतरम जनाब ज़फ़र नजफ़ी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत व इमामत में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। हज़रात बहुत जल्दी खुसूसन इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखते हैं बस अदब फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ लाएँ। एक और नारे सलवात पढ़ें आप हज़रात। एक मतलब कि हर साल अली वाले ये जश्न मनाएंगे, हर साल अली वाले ये जश्न मनाएंगे, जो जलते हैं हम उनको हर साल जलाएंगे, जो जलते हैं हम उनको हर साल जलाएंगे। कि शबीर भी आएंगे अब्बास भी आएंगे, शबीर भी आएंगे अब्बास भी आएंगे, जिस वक्त सकीना की हम नजर दिलाएंगे, जिस वक्त सकीना की अब्बास भी आएंगे शबीर भी आएंगे, कि जब बीबी सकीना की हम नजर दिलाएंगे, हर साल अली वाले ये जश्न मनाएंगे। शेर बतौर खास समातों के हवाले कि शबीर के दुश्मन हो तुम अश्कों पर हंसते हो, शबीर के दुश्मन हो तुम अश्कों पर हंसते हो, शबीर के दुश्मन हो तुम अश्कों पर हंसते हो, शबीर के दुश्मन हो तुम अश्कों पर हंसते हो, जब हश्र में जाओगे आमाल रुलाएंगे, जब हश्र में जाओगे आमाल रुलाएंगे। शबीर के दुश्मन हो तुम अश्कों पर हंसते हो, शबीर के दुश्मन हो तुम अश्कों पर हंसते हो, जब हश्र में जाओगे आमाल रुलाएंगे, जब हश्र में जाओगे आमाल रुलाएंगे। क़ाइम ने मतलब फरमाइश की थी कि हर साल अली वाले ये जश्न मनाएंगे, जो जलते हैं हम उनको हर साल जलाएंगे। और ये शेर आप तमामी हज़रात की जानिब से पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास तमामी हज़रात की समातों के हवाले देखेंगे। भैया खुर्शीद भाई नजर देखेंगे कि अब्बास मुरादों से भर डालेंगे दामन को, अब्बास मुरादों से गाजी अब्बास मुरादों से, अब्बास मुरादों से भर डालेंगे दामन को, अब्बास मुरादों से भर डालेंगे दामन को, दरगाह की हम जिस दम जंजीर हिलाएंगे, अब्बास मुरादों से भर डालेंगे दामन को, अब्बास मुरादों से
بھر ڈالیں گے دامن کو عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو غازی عباس مرادوں سے عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے درگاہ کی ہم جس دم زنجیر یہ بھی شعر بطور خاص آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے دیکھیں گے محشر میں وہ روئیں گے پیٹیں گے سر و سینہ محشر میں روئیں گے محشر میں وہ روئیں گے محشر میں وہ روئیں گے پیٹیں گے سر و سینہ محشر میں وہ روئیں گے پیٹیں گے سر و سینہ شبیر کے ماتم پر فتوے جو لگائیں گے شبیر کے ماتم پر فتوے جو لگائیں گے ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے یہ بھی شعر آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے دیکھیں گے کہ ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو ہم لوگ حسینی ہیں ہم بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی پلائیں گے نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات زندہ آباد کہ سردار جنا یہ ہیں سردار ملک وہ ہے کون ہے بطور خاص ابو ذر بھائی دیکھیں گے سردار جنا یہ ہیں سردار ملک وہ ہیں سردار جنا یہ ہیں سردار ملک وہ ہے شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے سردار جنا یہ ہیں سردار ملک وہ ہے شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے اور یہ بھی شعر بطور خاص آپ تمامی حضرات کی جانب سے پیش کر رہا ہوں خورشید بھائی نظر بھائی دیکھیں گے بھیا بھائی کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی 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 سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے سرور
سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے، کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی، ہاں کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی، سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے، دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی، کہ دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی، دیکھیں گے ستارے بھی، دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی، جب خاک نجف کی ہم ماتھے پہ لگائیں گے، جب خاک نجف کی ہم ماتھے سے لگائیں گے، جب خاک نجف کی ہم ماتھے سے لگائیں گے، دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی، دیکھیں گے ستارے بھی یہ چاند بھی سورج بھی، جب خاک نجف کی ہم ماتھے سے لگائیں گے، جب خاک نجف کی ہم ماتھے سے لگائیں گے، کہ رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم، رک جائے گی حیدر کی، حیدر رک جائے گی حیدر کی، رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم، جبریل امی جس دم پر اپنے بچھائیں گے، جبریل امی جس دم پر اپنے بچھائیں گے، کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی، جب خاک نجف کی ہم ماتھے سے لگائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرت، کہ عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، عباس مرادوں سے، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے، درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے، کہ کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی، کردار بھی چمکے گا تقدیر بھی چمکے گی، سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے، سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے۔ محترم جناب ظفر نجفی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں آپ حضرات، کوئی تمہید کی گنجائش نہیں ہے۔ میں برائے کرم مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اس محفل کے کنوینر محترم جناب ذکی بھارتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم یہ اعلان بالخصوص سماعت فرما لیں کہ کل دن میں 1 بجے سے 3 بجے تک بڑے امام باڑے میں جشن صحابہ اور جلوس محمدی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تنظیم ملت کی جانب سے مومنین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر جشن میں شرکت فرمائیں۔ ایک مطلع 2 شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ شام بھائی تشریف لائیے، بھائی مہربانی ہوگی، بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے،
उसी ने सबको सिखाया भला बुरा क्या है, अब इसके बाद भी पूछोगे करबला क्या है। उसी ने सबको सिखाया भला बुरा क्या है, भला बुरा क्या है, अब इसके बाद भी पूछोगे करबला क्या है। शेर हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा कि जरी के गैज़ ने रूहें निकाल ली सबकी, जरी के गैज़ ने रूहें निकाल ली सबकी, सिपाहे शाम के जिस्मों में अब बचा क्या है। सिपाहे शाम के जिस्मों में अब बचा क्या है। इस सिलसिले का आखिरी शेर कि जो हाथ बाली सकीना के उठ गए होते, जो हाथ बाली सकीना के उठ गए होते, समझ में आता जमाने के बद्दुआ क्या है, समझ में आता जमाने के बद्दुआ क्या है। उसी ने सबको सिखाया भला बुरा क्या है, अब इसके बाद भी पूछोगे करबला क्या है। एक मतला चंद शेर उन्वान के मुताबिक पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जहाँ बुग़्ज़ है नबी का वहाँ पर वफा नहीं है, जहाँ बुग़्ज़ है नबी का वहाँ पर वफा नहीं है, वो हमारा होगा कैसे जो रसूल का नहीं है, वो हमारा होगा कैसे जो रसूल का नहीं है। शेर हाजिर कर रहे हैं, समाअत फरमाइएगा। मेरे लब पहर घड़ी है तेरा नाम यूं मोहम्मद, मेरे लब पहर घड़ी है तेरा नाम यूं मोहम्मद, तेरे नाम के सिवा कुछ मुझे सूझता नहीं है, तेरे नाम के सिवा कुछ मुझे सूझता नहीं है। शेर हाजिर कर रहे हैं, समाअत फरमाइएगा कि तू है आयतों में रोशन, तेरा नाम है अज़ा में, तू है आयतों में रोशन, तेरा नाम है अज़ा में, तेरे दुश्मनों का लेकिन कहीं कुछ पता नहीं है, तेरे दुश्मनों का लेकिन कहीं कुछ पता नहीं है। लानत बेशुमार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। सरे हशीर खींच लेगी तुझे आतिशे जहन्नम, सरे हशीर खींच लेगी तुझे आतिशे जहन्नम, तुझे बुग़्ज़ मुस्तफ़ा का अभी तजुर्बा नहीं है, तुझे बुग़्ज़ मुस्तफ़ा का
بھی تجربہ نہیں ہے تجھے بغض مصطفیٰ کا. آئیے انجم صاحب تشریف لائیے آگے. ذرے صاحب تشریف لائیے آگے لائیے. آئیے آپ آگے آئیے انجم صاحب اوپر آئیے. ایک بار اسے بلند آرے سلوات. جو بہشت لے کے جائے میرے اے کریم آقا, جو بہشت لے کے جائے میرے اے کریم آقا, تیرے در سے ہٹ کے ایسا کوئی راستہ نہیں ہے, تیرے در سے ہٹ کے ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا کہ تیری معرفت ہے کس کو, کرے کون تیری مدحت, تیری معرفت ہے کس کو, کرے کون تیری مدحت. سبھی خاک کے ہیں پتلے کوئی بھی خدا نہیں ہے, تیری معرفت ہے کس کو, کرے کون تیری. تیری معرفت ہے کس کو, کرے کون تیری مدحت. سبھی خاک کے ہیں پتلے کوئی بھی خدا نہیں ہے. یہ بھی شعر حاضر کر رہے ہیں, 2-3 شعر کی زحمت, اس کے بعد چند قطعات فرمائش کی گئی ہے اور کچھ قطعات کی ہمارے شاگرد قائم صاحب کا حکم بھی ہے کہ وہ پڑھ دیجیے گا, تو بہرحال 2-3 قطعے فرمائش والے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. نظر آیا ہر نبی کو رخ کردگار جس میں, وہ تیرے سوا محمد کوئی آئینہ نہیں ہے, وہ تیرے سوا محمد کوئی آئینہ نہیں ہے. نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے, ہے نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے, ہے نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے. میرے مصطفیٰ کا جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کا جیسا کوئی نعرہ رسالت یا رسول, نعرہ رسالت یا رسول, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل بار واللعنات. ہے نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے, میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. او میری بات پر نہ جاؤ تم, اٹھا کے دیکھو تاریخ, میری
بات پر نہ جاؤ، تم اٹھا کے دیکھو تاریخ، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے جہاں مرتضیٰ نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے جہاں مرتضیٰ نہیں ہے۔ ایک باؤ سے بلند نعرہ صلوات ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نقطہ با میں ہے قرآن، نقطہ با ہے علی، پورا قرآن یاد کرنا کس قدر آسان ہے، پورا قرآن یاد کرنا کس قدر آسان ہے، لمحہ لمحہ رہتا ہے سب کی زباں پر یا علی، بچہ بچہ میرے گھر کا حافظ قرآن ہے، بچہ بچہ میرے گھر کا حافظ قرآن ہے۔ ایک قطع قائم بھائی کی فرمائش ہے، وہ بھی پیش کیے دے رہا ہوں، اور ایک قطع اس کے بعد اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا قائم صاحب۔ آئیے اور رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے ہوئے، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی۔ ایک باؤ سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجئے۔ بھی قطع ایک آخری قطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حالانکہ مائک نے سب کا نام پتہ پوچھا ہے، میری بھی پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جہاں پر پوچھتا ہے میں ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگتا ہوں۔ ارے بھائی رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم
हाशिम का, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। एक बार से बुलंद नारे सलवात मिलजुल करके आप हज़रात पढ़ लीजिए। पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा, ये आखिरी ख़ता फरमाइश का, ज़हमत तमाम उसके बाद मेरी तरफ से एक और बार से बुलंद नारे सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात। अली असगर की मोहब्बत का ये देखा एजाज़, मेरे बच्चों को कभी भूख का शिकवा ना हुआ, मेरे बच्चों को कभी भूख का शिकवा ना हुआ। मुफलिसी ने किए हमले तो बराबर, लेकिन 10 मुहर्रम के सिवा एक भी फाका ना हुआ, 10 मुहर्रम के सिवा एक भी। नहीं, बस एक ख़ता और पढ़ लें, पेश करना चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं है जंग के मैदान में, तीर और तलवार दुश्मन पर चलाना चाहिए, तीर और तलवार दुश्मन पर चलाना चाहिए। कोई सीखे ये अली असगर से आके दश्त में, किस जगह हमला कहाँ पर मुस्कुराना चाहिए। मोहतरम जनाब ज़की भारती साहब बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत आली जनाब अंजुम ग़दीरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। हमारी फ़हरिस्त में सिर्फ़ 3 नाम, उस्ताद शुरा आली जनाब नैयर मजीदी साहब, उस्ताद शुरा आली जनाब खुर्शीद फ़तेहपुरी साहब और शान आब्दी साहब के 3 शुराए कराम हैं जो यके बाद दीगर बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि बराए करम फ़र्श महफिल पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हज़रात बहुत ही इख्तिसार के साथ चंदा शाद एहतरामन बादब बाहोश रहना चाहिए, एहतरामन बादब बाहोश रहना चाहिए और समात में विला का जोश रहना चाहिए, और समात में विला का जोश रहना चाहिए कि हुक्म देता है यही क़ुरान के सूरों का सुकूत, हुक्म देता है यही क़ुरान के सूरों का सुकूत, जब अली बोले तुम्हें खामोश रहना चाहिए। हुक्म देता है यही क़ुरान के सूरों का सुकूत, जब अली बोले तुम्हें खामोश रहना चाहिए। हज़रत ये भी देखेंगे बतौर खास एक मतलब एक शेर, एक नारे सलवात भेजेंगे हज़रात कि है ख़ास बात मगर आम 2 जहान में है ख़ास बात मगर आम 2 जहान में है, सनाए जाफ़र सादिक मेरे मकान में है, सनाए जाफ़र सादिक मेरे मकान में है कि सदाकतों के शहनशाह तुम अमीर अदब, सदाकतों के शहनशाह तुम अमीर अदब, तुम्हारे इल्म की खैरात हर ज़बान में है, सदाकतों के शहनशाह तुम अमीर अदब, तुम्हारे इल्म की खैरात हर ज़बान में है, तुम्हारे इल्म की खैरात हर ज़बान। एक मतलब
بطور خاص فرمائیں گے کہ ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. کہ آمد سرکار دو عالم ہے عالم کے لیے، آمد سرکار دو عالم ہے عالم کے لیے، انبیاء پلکیں بچھائیں خیر مقدم کے لیے، انبیاء پلکیں بچھائیں خیر مقدم کے لیے، کہ یہ محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا دھوون نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا دھوون نہیں، ساقی کوثر کا ایک تحفہ ہے زمزم کے لیے. یہ محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا دھوون نہیں، ساقی کوثر کا ایک تحفہ ہے زمزم کے لیے. یہ محمد مصطفیٰ کے پاؤں کا دھوون نہیں، ساقی کوثر کا ایک تحفہ ہے زمزم کے لیے. کہ مالکان خلد سے اچھے مراسم تھے میرے، کہ مالکان خلد سے اچھے مراسم تھے میرے، خلد میں سارے مقام میں نے بہت کم کے لیے. مالکان خلد سے اچھے مراسم تھے میرے، خلد میں سارے مقام میں نے بہت کم کے لیے. کہ میں مدینے کا مسافر ہوں شفا دوں گا تمہیں، میں مدینے کا مسافر ہوں شفا دوں گا تمہیں، خاک لے جاؤ میرے پیروں کی مرہم کے لیے. میں مدینے کا مسافر ہوں شفا دوں گا تمہیں، میں مدینے کا مسافر ہوں شفا دوں گا تمہیں، خاک لے جاؤ میرے پیروں کی مرہم کے لیے، خاک لے جاؤ میرے پیروں کی مرہم کی. حضرات آخری کلام کا ایک مطلب اور چند اشعار بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں علی سے خدا سے ملتا ہے. کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں خدا علی سے خدا سے ملتا ہے. کہ اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے. اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے. وہ حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، وہاں کا فرش بھی عرش اولا سے ملتا ہے، وہاں کا فرش بھی عرش اولا سے ملتا ہے. اور یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، نجف میں روز یہ مشکل کشا سے ملتا ہے. یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، نجف میں روز یہ مشکل کشا سے ملتا ہے. اور مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، مریض بغض علی کا
मोहम्मद मुस्कुराए जा रहे हैं, मोहम्मद मुस्कुराए जा रहे हैं, नए गुलशन खिलाए जा रहे हैं। शेर पेश कर रहा हूँ। नए गुलशन खिलाए जा रहे हैं, कहाँ पर ज़िक्र मुरसल हो रहा है, कहाँ पर ज़िक्र मुरसल हो रहा है, फरिश्ते बिन बुलाए जा रहे हैं। कहाँ पर ज़िक्र मुरसल हो रहा है, फरिश्ते बिन बुलाए जा रहे हैं। मुहर्रम ख़त्म हुआ है, महफिलें शुरू हो गई हैं। एक मतला पेश कर रहा हूँ समात्माएँ कि आदतन मजलिसो महफिल में लुटा की दौलत, आदतन मजलिसो महफिल में लुटा की दौलत, रहमतन फिर मेरे खालिक ने अता की दौलत। आदतन मजलिसो महफिल में लुटा की दौलत, रहमतन फिर मेरे खालिक ने अता की दौलत। शेर पेश कर रहा हूँ कि सिक्के आमाल के खोटे भी निकल सकते हैं, सिक्के आमाल के खोटे भी निकल सकते हैं, साथ ले जाऊंगा बस खाके शिफा की दौलत। सिक्के आमाल के खोटे भी निकल सकते हैं, साथ ले जाऊंगा बस खाके शिफा की दौलत। बहुत इख्तिसार के साथ चंद शेर आखिरी कलाम में समाअत माले पेश कर रहा हूँ कि 3 शैतानों पर लानत भेजना आसान है, 3 शैतानों पर लानत भेजना आसान है, ये मिना है, ये तबर्रे का खुला मैदान है। देखिए बगैर दलील के कोई बात नहीं है। 3 शैतानों पर लानत भेजना आसान है, ये मिना है, ये तबर्रे का खुला मैदान है, ये मिना है, ये तबर्रे का खुला मैदान है। 2 शेर अलग से हैं, संभालें कि मेरी आँखों में सबीले मतलब है सबीले सूरह रहमान है, मेरी आँखों में सबीले सूरह रहमान है, दोनों दरियाओं में जो है लूलुओ मरजान है। मेरी आँखों में सबीले लूलुओ मरजान है, दोनों दरियाओं में जो है लूलुओ मरजान है। एक आंसू मैंने रखा है फ़कत किरतास पर, एक आंसू मैंने रखा है फ़कत किरतास पर, छोटा सा मजमून है लेकिन बड़ा उन्वान है, छोटा सा मजमून है लेकिन बड़ा उन्वान है। और शेर समात्मा ने बस बहुत सादे शेर पेश कर रहा हूँ कि समात्माएँ के ये शेर नौर रबीउल के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि आज है सज्जाद की आँखों में असगर सी हंसी, आज है सज्जाद की आँखों में असगर सी हंसी, आज बैतुल हुज़्न में जश्न अज़ीमुश्शान है, आज बैतुल हुज़्न में जश्न अज़ीमुश्शान है। आज है सज्जाद की आँखों में असगर सी हंसी, आज बैतुल हुज़्न में जश्न अज़ीमुश्शान है। समात्माएँ पेश कर रहा हूँ। उसने पहचाना मुझे बस मेरे अश्कों के सबब, पेश कर रहा हूँ शेर कि उसने पहचाना मुझे बस मेरे अश्कों के सबब, तब मैं ये समझा कि मेरी भी कोई पहचान है। उसने पहचाना मुझे बस मेरे अश्कों के सबब, उसने पहचाना मुझे बस मेरे अश्कों के सबब, उसने पहचाना मुझे बस मेरे अश्कों के सबब, तब मैं ये समझा कि मेरी भी कोई पहचान है।
तब मैं ये समझा कि मेरी भी कोई पहचान है। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, कारी हजरात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे और हुजूर कि सब के सब गैर मुरद्दफ़ और मुक़फ़्फ़ा आयतें, सब के सब गैर मुरद्दफ़ और मुक़फ़्फ़ा आयतें, शायरी लेकिन नहीं ये सूरह रहमान है। सब की सब गैर मुरद्दफ़ और मुक़फ़्फ़ा आयतें, सब की सब गैर मुरद्दफ़ और मुक़फ़्फ़ा आयतें, शायरी लेकिन नहीं ये सूरह रहमान है। शायरी लेकिन नहीं, शायरी लेकिन नहीं ये सूरह रहमान है। शेर पेश रहा हूँ, 2 शेर और आपकी रहमत तमाम, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मैं याद ही नहीं हूँ, न पढ़ पाता हूँ। समात्मा है कि मैंने चेहरे पर मली थी खाके पाए बूतराब, मैंने चेहरे पर मली थी खाके पाए बूतराब, एक फरिश्ते ने कहा ये आदमी इंसान है। मैंने चेहरे पर मली थी खाके पाए बूतराब, एक फरिश्ते ने कहा ये आदमी इंसान है। बस आखिरी शेर और ज़हमत तमाम बाद में, ये आदमी इंसान है गर नुसैरी की हो कश्ती मैं न बैठूंगा कभी, गर नुसैरी की हो कश्ती मैं न बैठूंगा कभी, मेरे खुद के डूब जाने का बड़ा इम्कान है। गर नुसैरी की हो कश्ती, गर नुसैरी की हो कश्ती मैं न बैठूंगा कभी, गर नुसैरी की हो कश्ती मैं न बैठूंगा कभी, मेरे खुद के डूब जाने का बड़ा इम्कान। वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह। मोहतरम जनाबे शान आब्दी साहब बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे, आप हज़रात महजूज़ हो रहे थे। हमारी फ़हरिस्त में सिर्फ 2 नाम, उस्ताद शुरा अली जनाब नैयर मजीदी साहब और उस्ताद शुरा अली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब। मैं चाहता हूँ कि ये निज़ामत के भी आखिरी मिसरे हो जाएँ आज की शब के, और एक तोहफ़ा है जो आपकी बारगाह तक पहुँचाना चाहता हूँ। बस 2 मतले 3 शेर सुन लिए कि ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये ज़मीं पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं। ये जो बैठे हुए जश्न मिदहत में हैं, ये ज़मीं पर नहीं बाग़ जन्नत में हैं। देख कर उनको मूसा भी हैरत में हैं, देख कर उनको मूसा भी हैरत में हैं, जो भी मसरूफ़ तेरी ज़ियारत में हैं। देख कर उनको मूसा भी हैरत में हैं, जो भी मसरूफ़ तेरी ज़ियारत में है। शेर आपके हवाले कि जो हदीस किसा के मुखालिफ हुए, जो हदीस किसा के मुखालिफ हुए, उनके शजरे नजिस वो नजासत में हैं। देखकर जो हदीस किसा के मुखालिफ हुए, उनके शजरे नजिस वो नजासत में है, उनके शजरे नजिस वो नजासत में है। वो अब्बास भाई वो ज़माने के तूफ़ान से डरते नहीं, वो ज़माने के तूफ़ान से डरते नहीं, नक्शे पाए अली जिनकी किस्मत में है। वो ज़माने के तूफ़ान से डरते नहीं, नक्शे पाए अली जिनकी किस्मत में। आखिरी शेर और ज़हमत तमाम कि नक्शे पाए अली जिनकी किस्मत में है। अब बहुत आप हज़ार सुन रहे हैं कि अब तो प्लाटिंग भी हो रही है चांद पर, दुनिया इस मंजिल पर पहुँच गई है कि जो हदीस किसा के मुखालिफ हुए, उनके शजरे नजिस वो नजासत में हैं। चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, कितने सूरज अली की हुकूमत में हैं। चांद पर जाने वालों को भी क्या खबर, कितने सूरज अली की हुकूमत में हैं। ओ माना गुलरेज हम देख सकते नहीं,
माना गुलरेज हम देख सकते नहीं, अर्श वाले भी जश्न मसरत में हैं, अर्श वाले भी जश्न मसरत में हैं। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत व इमामत में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। बहुत ताख़ीर हो चुकी है और मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। बहरहाल चल शेर ये भाई बहुत पुराने में से 4 पढ़ रहा हूँ कि आइए मिलजुल के ये खालिस इबादत कीजिए, आइए मिलजुल के ये खालिस इबादत कीजिए और दुश्मन आले नबी पर खुल के लानत कीजिए। आइए मिलजुल के ये खालिस इबादत कीजिए, दुश्मन आले नबी पर खुल के लानत कीजिए और महफिल मिदहत में दिल को साफ करके आइए, वरना जी चाहे जहाँ जाकर सियासत कीजिए। महफिल मिदहत में दिल को साफ करके आइए, महफिल मिदहत में दिल को साफ करके आइए, वरना जी चाहे जहाँ जाकर सियासत कीजिए। और 4 मिसरे और समा फरमा लें या कि बता रहा है ये हमको नुज़ूल कुरान का, बता रहा है ये हमको नुज़ूल कुरान का कोई ज़बान थी अरबी ज़बान से पहले। बता रहा है ये हमको नुज़ूल कुरान का कोई ज़बान थी अरबी ज़बान से पहले, और बना है बाद में दुनिया का फिर हर एक कानून, और कलाम पाक है हर संविधान से पहले। बता रहा है ये हमको नुज़ूल कुरान का कोई ज़बान थी अरबी ज़बान से पहले, बना है बाद में दुनिया का फिर हर कानून, कलाम पाक है हर संविधान से पहले। कलाम हमारे गुलरेज साहब अभी शायर अहलबैत सुल्तान सरूर साहब के अशार पेश किए इन्होंने निदामत के दौरान। जान बहुत है और कुरान को है। मुझे अपना हिंदी का एक मतलब 2-3 शेर याद आ रहे हैं, मैं उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद 4-5 शेर ज़्यादा जहमत नहीं देना है। हालांकि वो सलाम के शेर है मगर अब सभी पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं से गुरेज करता हूँ, पढ़ना है कि शब्बीर से प्रसन्न वो भगवान बहुत है, शब्बीर से प्रसन्न वो भगवान बहुत है, और कुरान में शब्बीर का गुणगान बहुत है। कुरान में शब्बीर का गुणगान बहुत है। शेर समाज फरमाए कि सन्यासी को संतान तो फितरुस को दिए पंख। शब्बीर से प्रसन्न वो भगवान बहुत है, और कुरान में शब्बीर का गुणगान बहुत है। सन्यासी को संतान, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में कहता हूँ तो हिंदी में रहूँ, ये नहीं कि 2 हिंदी भी जा रहा हूँ। सन्यासी को संतान तो फितरुस को दिए पंख, और शब्बीर दयालु है दयावान बहुत है। शब्बीर सन्यासी को संतान तो फितरुस को दिए पंख, शब्बीर दयालु है दयावान बहुत है। और रणभूमि में अब्बास या वीर अली है, और भयभीत है संसार के बलवान बहुत है। भयभीत है संसार के बलवान बहुत है। इस सिलसिले का आखिरी शेर और 4-5 शेर। भयभीत है संसार के बलवान बहुत है, बस ये आखिरी शेर हिंदी का, उसके बाद 4-5 शेर सुनाएंगे नात के कि भयभीत है संसार के बलवान बहुत है। समा फरमाएं कि शहजादे अली के शाम में सभी ने शेर पढ़े कि बर्छी है न भाला न धनुष बाण न तलवार, बर्छी है न भाला न धनुष बाण न तलवार, रणभूमि में असगर तेरी मुस्कान बहुत है। बर्छी है न भाला न धनुष बाण न तलवार, रणभूमि में असगर तेरी मुस्कान बहुत है। एक बार नारे सभा पढ़ दें, एक बार नारे सवात का सहारा देते हैं, 4-5 शेर सुनने बाद मैं नैयर भाई समाज सुनने बदलात मैं बहुत ही खुदा के साथ मुझे तबियत मेरी कुछ ठीक नहीं भरा, मैं आज की तबियत बहुत खराब, मैंने आपसे अर्ज किया 4-5 शेर पढ़ूँ ज़्यादा नहीं कि यासीन और मुजम्मिल या महबूब खुदा कहिए, यासीन और मुजम्मिल या
محبوب خدا کہیے، جب نام نبی آئے تب صلی علی کہیے. نعرے نام علی آئے تب صلی علی کہیے، جب نام علی آئے تب صلی علی کہیے. اور کیوں آپ محمد کو قرآن سے جدا کہیے، کیوں آپ محمد کو قرآن سے جدا کہیے، قرآن کو محمد کے لفظوں میں ڈھلا کہیے، قرآن کو محمد کے لفظوں میں ڈھلا کہیے، قرآن کو محمد کے لفظوں میں ڈھلا کہیے. سماع فرمائیں کہ ملتا ہے سکون اس سے خود قلب محمد کو، ملتا ہے سکون اس سے خود قلب محمد کو، اور کملی کو محمد کی زہرا کی ردا کہیے. ملتا ہے سکون اس سے خود قلب محمد کو، کملی کو محمد کی زہرا کی ردا کہیے. اور سمجھائیں ایک نور کے دو ٹکڑے دونوں ہیں برابر کے، ایک نور کے دو ٹکڑے دونوں ہیں برابر کے. محبوب خدا کہیے یا شیر خدا کہیے. ایک نور کے دو ٹکڑے دونوں ہیں برابر کے. محبوب خدا کہیے یا شیر خدا کہیے، محبوب خدا کہیے یا شیر خدا کہیے. اب میں دو شعر اور پڑھوں گا صرف، کہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں، دونوں کے بس ایک ہی معنی ہے. دو لفظ ہیں، دونوں کے بس ایک ہی معنی ہے. یا عرش اولا کہیے یا فرش عزا کہیے. دو لفظ ہیں، دونوں کے بس ایک ہی معنی ہے. یا عرش اولا کہیے یا فرش عزا کہیے، یا عرش اولا کہیے یا فرش عزا کہیے. ایک شعر اور سن لیں کہ یہ بھی دو سے بنا کہ دو لفظ ہیں، دو لفظوں میں دنیا کی ہر چیز سمٹ آئی. دو لفظوں میں دنیا کی ہر چیز سمٹ آئی. یا نقطۂ با کہیے یا اشک عزا کہیے. دو لفظوں میں دنیا کی، دو لفظوں میں دنیا کی ہر چیز سمٹ آئی. دو لفظوں میں دنیا کی ہر چیز سمٹ آئی. دو لفظوں میں دنیا کی ہر چیز سمٹ آئی. یا نقطۂ با کہیے یا فرش عزا کہیے. یا نقطۂ با کہیے یا فرش عزا کہیے یا عشق عزا کہیے. کہ میلاد میں ہنستا ہے اور روتا ہے وہ مجلس میں، خورشید کو زہرا کی ہونٹوں کی دعا کہیے. محترم جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. آئیے حضرات، ہماری فہرست کا آخری نام مقطع محفل استاد الشعراء علی جناب نیر مجیدی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. آپ سب حضرات کی نظر فرما لیں کہ در آل نبی پر جو جبینوں کو جھکائے ہیں، زمیں پر ہیں وہ لیکن آسماں پر ان کے سائے ہیں. در آل نبی پر جو جبینوں کو جھکائے ہیں، زمیں پر ہیں وہ لیکن آسماں پر ان کے سائے ہیں. ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر، جو ایام ازاں میں روئے تھے وہ مسکرائے ہیں. ہے کس درجہ سہانا آج کی محفل کا یہ منظر.
در आले नबी पर जो जबीनों को झुकाए हैं, ज़मीं पर हैं वो लेकिन आसमां पर उनके साए हैं। है किस दर्जा सुहाना आज की महफिल का ये मंज़र, जो अय्याम अज़ा में रोए थे वो मुस्कुराए हैं। है किस दर्जा सुहाना आज की महफिल का ये मंज़र, जो अय्याम अज़ा में रोए थे वो मुस्कुराए हैं। मस्जिद में महफिल हो रही, मुज़ाहर फरमाएं कि मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। और बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं। मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, मांगता रहता हूँ एक एक से गदीरी खैरात, ये फ़कीरी ही मुझे हश्र में शाही देगी। और बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। बिन तबर्रे के मुसल्ले से मैं उठता ही नहीं, मैं तबर्राई हूँ मस्जिद भी गवाही देगी। एक कतास कर रहा हूँ मुज़ाहर माले के अली मियाँ नदवी जो खुला हुआ दुश्मन अहले बैत था, जिसने अल-मुर्तज़ा किताब लिखी, बेशुमार लानत बासिल जहन्नम तो हो ही चुका वो, तो उसने अपनी किताब में लिखा था कि मौला अली काबे में पैदा हुए, लेकिन कोई ख़ास वजह यह फजीलत तो औरों को ही मिल चुकी, इससे पहले भी कई लोग पैदा हो चुके थे। अब मुज़ाहरा फरमाए, अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ, रोशन कोई चिराग भी ऐसा नहीं हुआ। जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ, रोशन कोई चिराग भी ऐसा नहीं हुआ। काबा तो दूर मौलिदे काबा तेरी कसम, मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। काबा तो दूर मौलिदे काबा तेरी कसम, जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ। इधर आ रही, इधर तशरीफ ले आइए, इधर आइए और आ जाइए। जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ, रोशन कोई चिराग भी ऐसा नहीं हुआ। काबा तो दूर मौलिदे काबा तेरी कसम, मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। काबा तो दूर मौलिदे काबा तेरी कसम, मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और मुज़ाहरा फरमाए, बहरहाल जवाब देना ज़रूरी है। ख्वाब देखा गया है, क्लिप आप लोगों ने देखी होगी कि यजीद को ख्वाब में देखा, उसको दाखिले जन्नत भी कर दिया गया। तो ख्वाब देखना उनका काम है, ताबीर देना मेरा काम है। मुज़ाहरा फरमाए, अर्ज़ कर रहा हूँ कि ताबीर इसके सिवा और क्या मैं दूँ। ताबीर इसके सिवा और क्या मैं दूँ। दोनों ही है शरीक खुदा के अजाब में, ख्वाब में आने वाला भी, ख्वाब देखने वाला भी। ताबीर इसके सिवा और क्या मैं दूँ। दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में, दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। और पीरो मुरीद होंगे जहन्नम में साथ साथ। शैतान ने यजीद को देखा है ख्वाब में। पीरो मुरीद होंगे जहन्नम में साथ साथ। ताबीर इसके सिवा और क्या मैं दूँ। ताबीर इसके सिवा और क्या मैं दूँ। दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली। ताबीर इसके सिवा और क्या मैं दूँ। दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। दोनों ही हैं शरीक खुदा के अजाब में। पीरो मुरीद होंगे जहन्नम में साथ साथ। शैतान ने यजीद को देखा है ख्वाब में। पीरो मुरीद होंगे जहन्नम में साथ साथ। शैतान ने यजीद को देखा है ख्वाब में। एक कते की इनकी फरमाइश है, बहुत बेचारे मेहनत से सुन रहे हैं। तो मैं कर रहा हूँ कि छोड़ दूँ कैसे तबर्रा काफिरों के शहर में।
قتل عام ہے نا، تو چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں، کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا. چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں، کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا. اور بن تبرے کے تولا دیکھ کر بولے رسول یہ بھی اپنے پاس رکھ لو، یہ میرے کس کام کا. بن تبرے کے تولا بن تبرے کے تولا دیکھ کر بولے رسول، بن تبرے کے تولا دیکھ کر بولے رسول یہ بھی اپنے پاس رکھ لو، یہ میرے کس کام کا. بن تبرے کے تولا دیکھ کر بولے رسول یہ بھی اپنے پاس رکھ لو، یہ میرے کس کام کا. مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم. کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا. مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم. مرد دیکھیں جب لشکر بھاگ کے آتا تھا تو لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، اور سردار کہتا تھا لشکر بھاگا. اب ملا فرمائے ابھی فیصلہ ہو جاتا کون بھاگا، کہ مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم. کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا. اور کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا. کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا. دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا. آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام. جب یزید کی تعریف ہو رہی تو اب تقیہ کیسا، کہ آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام. کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام. کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر. 100 کی سیدھی بات یہ ہے. کہ 100 کی سیدھی آج کے حالات میں نیر تقیہ ہے حرام. کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. مگر المیہ تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر مقتول کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے. صرف شہزادی معصومہ عالمیان کے قاتل کا نام لوگ مصائب پڑھتے ہیں، شہادت بیان کرتے ہیں، مظالم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کنارے سے نکل جاتے ہیں، نام نہیں بتاتے. تو نام بتانا بہت ضروری ہے. بتائیے گا نہیں تو بچوں کو معلوم کیسے ہوگا. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں بتانے کی. ملا فرمائے ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. ملا فرمائے کہ ایک اور صلوات بھیجیں پر محمد وآل کہ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات. عباس صاحب سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات. پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام. سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات. پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام. مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام. سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات. سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات. پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام. مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام. میں یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام. یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں. میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام. ابن خطاب و ابو بکر سے ناراض ہوں میں.
کیا یہ شہزادی فردوس کا فرمان نہیں؟ ابن خطاب و ابو بکر سے ناراض ہوں میں، کیا یہ شہزادی فردوس کا فرمان نہیں؟ اما میرا مولا نہ ہوا میت عثمان میں شریک، اس کا مطلب وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں۔ میرا مولا نہ ہوا میت عثمان میں شریک، ابن خطاب و ابو بکر سے ناراض ہوں میں، کیا یہ شہزادی فردوس کا فرمان نہیں؟ میرا مولا نہ ہوا میت عثمان میں شریک، اس کا مطلب وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں۔ اور ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ یہ مولا علی دعائے صنمی قریش میں فرما رہے ہیں کہ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی آیتیں بدلی ہیں۔ پامال شریعت کی ہے کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ ماں بھلا لہد کے اندھیروں میں نور کیا دے گا، بھلا لہد کے اندھیروں میں نور کیا دے گا، یہ بدنما سا جو دھبا دکھائی دیتا ہے۔ بھلا لہد کے اندھیروں میں نور کیا دے گا، یہ بدنما سا جو دھبا دکھائی دیتا ہے نقش سجدہ مگر دشمنی حیدر سے فقط کلنگ کا ٹیکا دکھائی دیتا ہے نقش سجدہ مگر دشمنی حیدر سے۔ بھلا لہد کے اندھیروں میں نور کیا دے گا، یہ بدنما سا جو دھبا دکھائی دیتا ہے نقش سجدہ مگر دشمنی حیدر سے فقط کلنگ کا ٹیکا دکھائی دیتا ہے۔ اور سجدوں کے ستاروں سے جبیں لاکھ سجاؤ تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ سجدوں کے ستاروں سے جبیں لاکھ سجاؤ تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ اور راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا، سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ پھر ایک قطع آپ سب کی نظر مدار اتنی دیر سے داد و تحسین سے نوازیں، حالانکہ آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے، ہم لوگوں کو تو گفٹ بھی ملے گا، توجہ بھی ملے گا، نذرانہ ہی ملے گا۔ آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو تو شہزادی عالمین امینی اجر دیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم، جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا۔ جسے ہو عشق کا عرفاں و صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ اور پھر مسجد کی رعایت سے قطع فرمائے کہ سجدہ افضل ہے کہ افضل ہیں حسین ابن علی، یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آ گئی۔ سجدہ افضل ہے کہ افضل ہے حسین ابن علی، یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آ گئی۔ آپ کرتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن، اور یہاں پشت نبوت پر امامت آ گئی۔ آپ کرتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن، آپ کرتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن۔ اللہم صلی اللہ
کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد. کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد. ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. علی و فاطمہ کے نور عین زندہ باد. دل رسول دو عالم کے چین زندہ باد. علی و فاطمہ کے نور عین زندہ باد. دل رسول دو عالم کے چین زندہ باد. ہزار بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ، ہزار بار کہیں گے حسین زندہ باد. ہزار بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ، ہزار بار کہیں گے حسین مقطع محفل علی جناب نیر مجیدی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں دعائیہ کلمات کے لیے اس مسجد کے امام جماعت علی جناب مولانا قمر حسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے اس محفل کے اختتام کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین انت قدیم الاحسان وبحق الحمت التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. پروردگار 14 معصومین کے صدقے میں مومنین مومنات گناہگاروں گناہوں بخش. حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا، بے اولاد ان کو اولاد عطا، بے مکان ان کو مکان عطا، مومنین تنگ دست ان کی تنگ دست کو دور، مومنین پریشان حال ان کی پریشانی. پروردگار بانیان محفل کی دلی تمنا و آرزوں کو پورا فرما. پروردگار جو مومنین اس بزم میں موجود ہیں ان کی دلی تمنا و آرزوں کو پورا فرما. حج و زیارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما. پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ناصر و عوان میں شمار.